عوامی سطح پہ ہونے والے پروگراموں میں بھی اس سے ملتے جلتے یا قریب قریب یہی عنوانات رکھے جاتے ہیں. خود میں نے اس عنوان سے جڑ کر یا اس عنوان کے تحت دسیوں جگہ تقریریں کی ہیں. لیکن آج میں جس مجلس میں بیٹھا ہوا ہوں، میرے سامنے طلبہ ہے، علماء ہے. عوامی سطح کی ایک بات ہوتی ہے اور اہل علم کے درمیان ظاہر سی بات ہے کہ اس کے مقابلے میں علمی اصولی انداز کی گفتگو زیادہ کی جاتی ہے. وقت بڑا محدود بھی ہے. محدود وقت میں علمی نکات بیان کرنا مشکل ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو گھنٹیاں یا پیریڈس ہوتے ہیں، آپ کتابیں پڑھتے ہیں تو ایک استاذ جب کسی موضوع پر اصولی انداز کی چیزیں سمجھاتا ہے، محسوس کر سکتے ہیں کہ ایک اصول کو سمجھانے میں بعض اوقات 2-3 دن گزر جاتے ہیں اگر مثالوں سے اور مختلف تفصیلات سے سمجھایا جاتا ہے. بہرحال اللہ رب العالمین توفیق دے کہ میں کچھ ایسی باتیں بیان کر سکوں جو آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی مفید ہو. میرے سامنے جب یہ عنوان طلبہ کے متعلق رکھا گیا تو ایک کتاب تھی عربی کی، وسطیۃ اہل السنہ بین الفرق. اس کے ایک حصے میں انہوں نے یہ گفتگو کی ہے کہ امت کے افراد میں یا جماعت میں افتراق، اختلاف، فرقہ بندی کے اسباب کیا ہیں. ان اسباب کو جب میں نے نظر ڈالی تو بڑے اختصار کے ساتھ انہوں نے بڑے اہم پوائنٹس کا تذکرہ کیا، بڑے اہم پوائنٹس اور مطلقات کا ذکر کیا. میں اپنے طور سے کچھ باتیں جو عوامی سطح پر بھی گفتگو میں بیان کیے جاتے ہیں وہ بعد میں بیان کروں گا. اختصار کے ساتھ جو انہوں نے بیان کیا ہے میں ان نکات کا تذکرہ کرتا ہوں کہ منہج سلف سے انحراف کے اسباب کیا ہوتے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ منہج سلف ہے کیا. منہج کا معنی طریقہ ہے. جیسے آپ کتابوں میں عام پڑھتے ہیں مذہب، مسلک، قریب قریب اس سے مترادف یا علی الاقل متقارب یہی ہے منہج، طریقہ، راستہ زندگی کا. سلف کا منہج، سلف سے مراد کیا ہے؟ پہلے کے لوگ. ہم جب اصطلاحاً کہتے ہیں پہلے کے لوگ، اگلے لوگ، تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اس سے مراد صحابہ، تابعین، تبع تابعین، عام لوگوں کی، جمہور امت کی اصطلاح یا شرح میں کسی کو بیان کیا جاتا ہے. اور اس کی بنیاد ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، پھر اس کے بعد کا، پھر اس کے بعد کا. صحابہ پہلا، دوسرا تابعین جو صحابہ کے شاگرد ہیں، تیسرا تبع تابعین. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 نسلوں کو، 3 زمانوں کو خیر الناس کہا، سب سے بہتر لوگ. کیا مطلب ہے؟ کیوں آپ نے کہا؟ اس حدیث کے اگلے ٹکڑے میں ہے کہ پھر ایک جھوٹ کا، ظلم کا، خیانت کا ظہور ہوگا. ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو بغیر گواہی طلب کیے گواہی دیں گے، خیانت کریں گے وغیرہ وغیرہ. اس کا مطلب یہ جو خرابیاں بعد میں پیدا ہوگی وہ ان 3 زمانوں میں نہیں ہوگی. 3 زمانوں میں نہیں ہوگی. ان 3 زمانے کے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کہا. اللہ نے ان سے رضامندی کا اظہار فرمایا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان 3 زمانے کے لوگوں کا دین، عقیدہ، عبادت، منہج، طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سند یافتہ ہے. آپ نے سرٹیفائیڈ کر دیا یہ زمانہ بہتر ہے. مطلب اس زمانے کے جو مسلمان ہیں قرآن و حدیث کو ماننے والے، یہ شرط بھی دھیان میں رکھیے. جب ہم سلف صالحین کہتے ہیں یا سلف کہتے ہیں تو یہاں ہماری مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن حدیث کو مانتے ہیں عدل کے ساتھ، احسان کے ساتھ. اگر اس زمانے کا کوئی رافضی ہے، کوئی خارجی ہے، تقدیر کا انکار کرنے والا، صحابہ کے زمانے میں ہی پیدا ہوئے تھے. معبد جوہری کا تذکرہ آپ کتاب الایمان مسلم شریف میں پڑھے ہوں گے. حضرت ابن عمر سے آگے کسی نے بتایا کہ بصرہ میں ایک شخص معبد جوہری جو تقدیر کا انکار کرتا ہے. تو اب وہ صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں یہ بھی پیدا ہو گئے تقدیر کا انکار کرنے والے، کیا وہ بھی ہمارے سلف ہوں گے؟ جی پوچھ رہا ہوں. نہیں. سلف کی جب ہم اصطلاح کا استعمال کریں گے، قرآن و سنت کو ماننے والے اس زمانے کے، وہ جو احسان کے ساتھ، صحیح طریقے سے، حق کے ساتھ قرآن و سنت کو ماننے والے، اس پر عمل پیرا ہونے والے. تو سلف سے مراد 3 زمانے. اور سر فہرست اس میں
جس میں سب کا اتفاق ہے، اور بعض لوگ صرف صحابہ کو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام، سلف سے مراد صحابہ کرام۔ ہاں، صحابہ کرام اولین طور پر داخل ہیں۔ میں نے شروع میں خطبہ مسنونہ کے بعد خطبۃ الحاجہ جو کہا جاتا ہے، 2 آیتیں پڑھی تھی۔ اس میں سورہ نساء کی 115 نمبر کی جو آیت ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، آپ نے پڑھا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ جو رسول کی مخالفت کرے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت نہیں ہو سکتی، یہ معلوم ہوا۔ کوئی کر رہا ہے تو مجرم ہے، جو آگے اس کی سزا بیان کی جا رہی ہے۔ اس میں اگلا جملہ ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ رسول کی مخالفت کرے اور مومنین کے راستے سے ہٹ کر، مومنین کے راستے کے علاوہ کسی دوسری سبیل کی اتباع کرے۔ جو سبیل کہا گیا ہمارے عنوان میں منہج جو ہے، سمجھ لیجیے کہ اس کا ترجمہ ہے، اسی کے مترادف کے متقارب ہے، جس کو ہم منہج سلف جب کہہ رہے ہیں تو وہی صراط مستقیم ہے، وہی دین حنیف ہے، وہی السنہ ہے، وہی طریق صحابہ، اور وہی سبیل المومنین۔ سبیل المومنین کیا ہے؟ جو سبیل الرسول ہے، کیونکہ اسی آیت میں کہا گیا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور پھر آگے کہا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، رسول کی مخالفت اور مومنین کے راستے کی مخالفت، اس سے ہٹ کر راستہ۔ اس کا مطلب یہ کہ جو مومنین کا راستہ ہے اور جو رسول کا راستہ ہے، طریقہ ہے، سنت ہے، دونوں میں کوئی فرق ہے ہی نہیں، دونوں ایک ہی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ مومنین کا، جس وقت قرآن کی آیت نازل ہوئی، مومنین کون تھے؟ کون تھے مومنین؟ صحابہ کرام۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ صحابہ کے طریقے سے اگر آپ ہٹ گئے یا کوئی ہٹ گیا ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، رسول کی مخالفت کرے، صحابہ کے طریقے سے ہٹ گیا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، وہ جس راستے پہ چل رہا ہے ہم اسے اس پر چلنے دیں گے اور جہنم رسید کر دیں گے، جہنم میں داخل کر دیں گے۔ فساد پسیدہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ غور کیجیے، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے کہ مومنین کا راستہ چھوڑنا جہنم کے راستے پہ چلنا ہے۔ منہج سلف سے انحراف، صحابہ کے طریقے سے انحراف۔ منہج سلف کے انحراف کا پہلا واضح نقصان جو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا کہ بندہ جہنم کے راستے پہ چلنے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث اشارہ کروں جس میں آپ نے ذکر کے ستفترق امتی الی 73 فرقہ کلہم فی النار الا واحدہ، امت 73 فرقوں میں بٹے گی، یہ امت سارے کے سارے جہنم میں ہوں گے سوائے، اب وہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے۔ ہمارے طلبہ نئے نئے علماء بہت جوش میں اس میں بہت شدت سے بیان کرتے ہیں، یہ دھیان رکھیے گا کہ جہنم میں جانے والی جو وعید ہے اس سلسلے میں تھوڑا سا تحمل اور وضاحت کا خیال رکھیں۔ جیسے آپ کتاب الایمان پڑھتے ہیں تو اس میں بہت سارے گناہوں پہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کرے گا جہنم میں جائے گا، فلاں جنت میں نہیں جائے گا، یا وہ کافر ہے، تو ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کفر اکبر، شرک اکبر کے درجے کو اگر گناہ نہیں پہنچ رہا ہے تو یہ معاف ہو سکتا ہے۔ اس کی سزا اگر اللہ دے گا تو سزا یہ ہوگی کہ وہ جہنم میں جائے، لیکن اگر توحید والا ہے تو دیر سویر وہ جہنم سے باہر آئے گا۔ توحید والا ہے تو ممکن ہے کہ بغیر جہنم میں ڈالے اللہ معاف کر دے۔ اور ایک تعویل یہ کی جاتی ہے کہ یہ گناہ اگر حلال سمجھ کے کوئی کرتا ہے جس کو اللہ اور رسول نے حرام قرار دیا، کوئی حلال سمجھ کے کرے گا تو کافر ہو جائے گا کیونکہ انکار کر رہا ہے، تو ایسا شخص ہمیشہ جہنم میں ہوگا۔ بہرحال 73 فرقوں میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، یہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ جہنم کے میں جائیں گے یا اللہ معاف کر سکتا ہے، یا کچھ ایسے ہوں گے جو جہنم سے نہیں نکلیں گے۔ ان میں سے جن کی گمراہی کفر اکبر شرک اکبر کی ہوگی وہ ہمیشہ جہنم میں، یہ بات دھیان میں رکھیے ضمنی طور سے۔ تو 72 کا طریقہ جہنم والا ہے، ایک کا جنتی ہے۔ اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2-3 الفاظ مرمی ہیں جس میں سے آپ جانتے ہیں ایک یہ ہے ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ اليوم و اصحابی، کہیں کسی روایت اليوم بھی ہے کہ جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ، جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سنت، حدیث۔ اب جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سنت ہے، اس کو ماننے والے کیا کہیں گے؟ سنت کے ماننے والوں کو، سنت پر چلنے والے کو کیا کہیں گے؟ اہل السنت۔ اور صحابہ کے طریقے کو ماننے والے اہل الجماعت۔
ابھی کہیں بات ہو رہی تھی، پچھلے ہفتے میں نے تقریباً بیان کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیکم بسنت، تم پر میری سنت لازم ہے۔ کچھ لوگ آج کل بیان کرتے ہیں نا، سولہ کل والے، سمجھوتے والے، کہ مسلکی اختلاف میں مت پڑھو، یہ مت پڑھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ آگے سے حنفی بنو، شافعی بنو، نقشبندی بنو، چشتی بنو، صوفی بنو۔ اسی روش میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ سنی بنو، سلفی بنو۔ میں آپ لوگوں سے سوال کر رہا ہوں، اللہ کے رسول نے کہا کہا ہے جی؟ سر ہلا رہے ہیں آپ، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہا۔ کوئی ایسا ہے جو کہا ہے کہ کہا ہے؟ چلو کوئی نہیں کہہ رہا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے۔ سنی بنو کہا ہے، اہل حدیث بنو کہا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا میں یعش منکم بعدی، اقبال والی حدیث یاد ہے نا، اقبال بن ساریہ والی، انہو من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، جو میرے بعد زندہ رہے گا بہت سارا اختلاف دیکھے گا۔ آپ نے بتایا کہ 73 فرقے ہوں گے، آپ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اختلاف ہوگا فرقے بنیں گے، تو اب اختلاف ہوگا فرقے بنیں گے تو کیا کرنا ہے؟ آپ نے حل نہیں بتایا۔ ہم کہتے ہیں نا قیامت تک کے مسائل کا حل ہے، اتنے بڑے مسئلے کا حل نہیں ہوگا کہ گمراہ ہونے کے بعد جہنم کے راستوں کی طرف لوگ چلے جائیں گے، صراط مستقیم سے جو ہٹا وہ غلط راستے پہ گئے۔ تو اب اس راستے کو جب اختیار کر لیا، اختلاف جب پیدا ہو گیا، تو پھر صحیح راستہ جنت میں لے جانے والا یا بچانے والا کون سا ہوگا؟ اسی حدیث میں اللہ کے رسول نے آگے کیا کہا؟ علیکم بسنتی۔ اس کا ترجمہ اگر میں یہ کہوں کہ تم سنی بن جانا، تم اہل سنت بن جانا، تم اہل حدیث بن جانا، تو کیا میرا یہ ترجمہ غلط ہوگا؟ علماء کرام اور طلبہ موجود ہیں، کیا میرا یہ مفہوم غلط ہوگا؟ جی استخارہ کر کے جواب دیں، میرا یہ ترجمہ غلط ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم پر میری سنت نازل ہے، تو کیا مطلب ہوا؟ تھے سنت کو پکڑنا ہے، جب اختلاف ہوگا تو کیا کرنا ہے؟ اختلاف ہوگا تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ سنت کو پکڑو، سنت کو پکڑو مطلب اہل سنت بنو، سنی بنو، اور میرے خلفائے راشدین کی سنت، جماعت والے بننا۔ کون سی جماعت؟ صحابہ کی جماعت۔ جو جماعت کا طریقہ ہے، خلفائے راشدین کا طریقہ ہے، اس سے نہیں ہٹنا، میرا جو طریقہ ہے اس سے نہیں ہٹنا۔ فتنوں کی یلغار اور اختلافات کی بھرمار میں بچاؤ کرنا ہے اس طوفان میں، تو کشتی نوح سنت ہے۔ یہ جو جملہ میں کہہ رہا ہوں یہ حضرت امام زہری اور امام مالک سے مروی ہے کہ گمراہیوں اور فتنوں کے بیچ میں آپ کو بچانے والی چیز، اس تلاطم میں، اس طوفان میں آپ کو بچانے والی چیز سنت ہے، اتباع سنت۔ اور سنت کا لفظ جب ہم بولتے ہیں تو ہندوستانی ماحول سے ہٹ کے آپ دیکھیے کہ یہ عقیدے میں پہلے نمبر پر داخل ہوتی ہے۔ وہ عقیدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ تھا، وہ عقیدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا، سب سے پہلے سنت میں وہ داخل ہے۔ اسی لیے ہمارے پاس اسلاف کی عقیدے کی کتابوں کا نام السنہ ہے۔ کوئی ایک نام بتا سکتے ہیں آپ؟ یہ طلبہ سے پوچھ رہا ہوں، ہاں جی السنہ نام ہے بھائی، مصنف کا نام کسی؟ امام ابن ابی عاصم کی السنہ، امام خلال کی السنہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی اصول السنہ۔ السنہ کے نام سے دسیوں کتابیں لکھی جو عقیدے کی کتاب ہے۔ تو عقیدہ، اعمال اور دوسری ساری چیزیں السنہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور اس بنیاد پر سلف نے اہل السنہ کا نام یہ کہا کہ یہ بعد کی ایجاد نہیں ہے۔ اہل السنہ اہل الحدیث یہ قرآن کا یہ شرعی نام ہے، حدیثوں کے ذریعے سے دیا ہوا شرعی نام ہے اہل حق کا، اہل السنہ اہل الحدیث۔ اس میں کہیں کسی قرآن حدیث سے استنباط بھی ہو رہا ہے، اور امام حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض اقوال میں اہل حق کو اہل السنہ کہا بھی ہے۔ یوم طبیعت وجود و تصوت وجود والی آیت کی تفسیر پڑھی تھی، جن لوگوں کے چہرے قیامت کے دن روشن ہوں گے، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ اہل سنت کی تفسیر ہو گئے، اہل سنہ والجماعت۔ صحابہ نے اسے استعمال کیا کہ یہ بدعت نہیں ہے، یہ نیا نام نہیں ہے، سنت کو ماننا یہ نئی چیز نہیں ہے۔
لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب کہا ہے کہ اللہ نے جو اتارا ہے اس کو مانو، قرآن و حدیث کو، رسول نے کہا ہے کہ تم پر میری سنت اور میرے صحابہ کا طریقہ لازم ہے، تو یہ کہنا اس حکم کی تعمیل کرنا ہے سنت والا ہونا، جماعت والا ہونا، اور اس طریقے کو جو صحابہ کا طریقہ ہے وہ سلف کا طریقہ ہے، اور اس طریقے کو وہ عقیدے میں ہو، عبادات میں ہو، حلال حرام میں ہو، شریعت کی پابندی میں ہو، وہ منہج سلف کہلاتا ہے۔ اور یہ بات دھیان رہے کہ مسلمانوں کا حق کی ہر جماعت یہ کہتی ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، ہم دین حق مانتے ہیں تو قرآن و حدیث سے مانتے ہیں۔ کیا یہ بات مکمل ہے؟ اتنا کہنا پوری بات ہو گئی کیا کہ میں قرآن و حدیث کو مانتا ہوں یا قرآن و حدیث کو ماننا صحیح اسلام ہے؟ کافی ہے اتنا؟ جی کافی نہیں ہے، جزاک اللہ، صحیح بات ہے۔ اس کو پوری بات اس وقت ہوتی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کو ہم ویسے مانتے ہیں جیسے صحابہ مانتے ہیں، جیسے معتزلہ مانتے ہیں، جیسے قدریہ مانتے ہیں، جیسے شیعہ مانتے ہیں، جیسے صوفی مانتے ہیں، ویسے نہیں مانتے۔ کیسے مانتے ہیں؟ جیسے صحابہ مانتے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے ہے، یہ اصول، یہ معیار کس نے متعین کیا؟ اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جیسے تم ایمان لائے ویسے لوگ لائیں گے تو ہدایت والے ہو گئے۔ تم سے مراد یہاں کون سے مخاطب؟ صحابہ کرام۔ صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت قرار دیا اور لوگوں کے لیے ایک نمونہ بتایا، اور یہ کہا کہ یہ منہج سلف اختیار کرنا صحابہ کا، ایسا ایمان چاہیے تو اللہ کے یہاں مقبول ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ ان سے راضی ہوا، رضی اللہ عنہ۔ کیوں راضی ہوا اللہ ان سے راضی ہوا کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ان کے عقیدے کو صحیح کہہ رہا ہے، ان کی عبادت کو صحیح کہہ رہا ہے، ان کے منہج کو صحیح کہہ رہا ہے، حلال حرام تعلقات اخلاق مجموعی طور سے جو انہوں نے اختیار کیا اس کو صحیح کہہ رہا ہے۔ اگر یہ چیزیں صحیح نہیں ہوتی تو اللہ ان سے راضی نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتر زمانے والا نہیں کہتے۔ یہ تھوڑا سا منہج سلف کے تعارف میں نے پھر بھی تھوڑا زیادہ وقت دیا، لیکن ابھی بھی اس کے کچھ پہلو باقی ہیں۔ منہج سلف یہ ہے، اور اس تناظر میں جب آپ غور کریں گے تو یہی صراط مستقیم ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پابند کیا ہے امت کو، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کی اتباع کرو۔ اسی کو ماننا یہ پابندی اور بائنڈنگ ہے، اس کے علاوہ دوسرا نہیں چلے گا۔ اسی لیے آپ کہتے ہیں دین شریعت کا جو بھی ڈھانچہ ہے، تعلیم ہے، عقیدہ، عبادات، اعمال، یہ ساری چیزیں متعین ہے، اس میں ہم کو آزاد نہیں رکھا گیا کہ آپ کو جو سمجھ میں ہے مان لو، جیسے سمجھ میں ہے مان لو، یہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح۔ یہ بات دھیان رکھیں، دین کی بنیادوں میں سے ہے۔ آج کل جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ الگ الگ لوگوں کا، مسلمانوں کا اختلاف ہے، وہ اس مسلک پہ چل رہے ہیں، وہ فلاں مسلک پہ چل رہے ہیں، جو جیسا کر رہے ہیں کرنے دو۔ صحیح ہے یہ بولنے میں اچھا لگتا ہے، بظاہر اس میں آدمی مظاہرہ یہ کر رہا ہے کہ ہم جھگڑے لڑائی میں نہیں پڑتے، جھنجٹ میں نہیں پڑتے۔ دین کے معاملے میں آپ غلط چیزوں کا رد کر کے صحیح چیزوں کو عام کرنا نہیں چاہتے، اس کو جھنجٹ کہتے ہیں۔ ابھی راستے میں بات ہو رہی تھی، میری زبان پر بات آئی کہ وہ ان کے یہاں جھگڑا ہوتا ہے تو کہتے ہیں وہ واٹس ایپ پہ جھگڑا ہوتا ہے، یہ اختلافی بات کر رہا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ تو آپ توحید کے معاملے میں، بدعت و سنت کے معاملے میں اختلاف سے اتنا بدعتے ہیں کہ وہاں آپ صحیح کی تلاش کرنا نہیں چاہتے۔ یہ عوامی مزاج اور بہت سارے دعات کا مزاج، جماعتوں کا مزاج بتا، اور آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ یہ دھیان دیں کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اگر یہی ہوتا تو آپ خارجیوں کا رد نہیں کرتے، آپ یہ نہیں کہتے کہ میری امت پر مجھے گمراہ اماموں کا، پیشواؤں کا، الائمۃ المضلین، ان کا ڈر ہے۔ یہ نہیں کہتے اخاف علی امتی الائمۃ المضلین، یہ نہیں کہتے آپ۔ ائمہ مضلین کون ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ شر کی طرف دعاۃ علی ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں کی طرف دعوت دینے والے لوگ کون ہوں گے؟ ہمارے ہی درمیان سے امید جلدتنا ویتکلمون بألسنتنا، ہماری زبان میں بات کریں گے، ہماری نسل سے لوگ رہیں گے۔ ایک دوسری حدیث میں کہا کہ تم میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو تم پہچانو گے، کچھ چیزیں انکار کرو گے، نئی نئی چیزیں بیان کریں گے جو اللہ کے رسول کی حدیثوں میں نہیں ہے۔ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، تم ان سے بچنا، وہ تم سے بچیں، دور رہنا ان سے۔ یہ تو بیان کیا نا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں رد نہیں کرنا، اللہ کے رسول طرف رد کر کے چلے گئے، کہا دور رہنا۔ اللہ کے رسول نے کہا جو ایسا بدعت پر عمل کرتا ہے
کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں، کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا. یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون. صحیح مسلم کی حدیث عبداللہ بن مسعود کی لمبی حدیث ہے. یہ کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں، کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں، جو کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں دیا، مطلب بدعت کرتے ہیں. اگر کوئی بدعتی ہے تو حدیث میں آگے کیا کہا گیا؟ فمن جاہدہ بیدہ فہو مؤمن. جو ہاتھ سے ان سے جہاد کرے وہ مومن ہے. ومن جاہدہ بلسانہ فہو مؤمن. زبان سے جہاد کرے وہ مومن. ومن جاہدہ بقلبہ فہو مؤمن. دل سے جو جہاد کرے وہ مومن ہے. ولیس وراء ذلک حبۃ من الایمان حبۃ خردل کما قال. کہ اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کے رسول اور ایمان کی بنیاد قرار دے رہے ہیں کہ بدعتی کا رد کرنا چاہیے. اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو، ورنہ زبان سے، ورنہ دل سے نفرت کا اظہار کرنا. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، راستے الگ الگ ہیں، منزل سب کی ایک ہے. دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ اور فریب ہے کہ جب راستے الگ ہے تو منزل ایک کیسے؟ ایک آدمی گھر جا رہا ہے، ایک آدمی گھر جا رہا ہے، دونوں ایک جگہ پہنچے گی. ایک آدمی بامبے کے راستے میں، دلی کے راستے میں جا رہا ہے، دونوں راستے ایک جگہ پہنچائیں گے. مذاہب میں بھی دیکھ لیجیے کہ ایک چیز جو ایک آدمی دھرم مان رہا ہے، دوسرا جو کہہ رہا ہے کہ یہ شرک ہے، کفر ہے. غیر مسلم مورتی کے سامنے جا کے جو ہے عبادت کر رہا ہے، ان کے نزدیک وہ پنیہ ہے، نیکی ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ وہاں پاپ ہے، شرک ہے، ناقابل معافی ہے اگر توبہ کے بغیر مر گیا. مسلمانوں میں ایک فرقہ ایک چیز تو کر رہا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ بدعت ہے، خرافات ہے، بدعقیدگی ہے. جو لوگ قبروں پہ جا کے سر جھکا رہے ہیں، غیر اللہ سے استعاذہ، دعا، استغاثہ، ان کی قبروں اور مقابر کا سے تبرک کا حصول، ان چیزوں کا عقیدہ رکھتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں وہ شرک اکبر ہے، وہ اسے دین سمجھ رہے ہیں. دونوں صحیح ہوگا کیا؟ اور اگر کوئی شرک کر رہا ہے تو اس پر خاموشی اختیار کرنا کیا دین ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے؟ اللہ کا حکم ہے کہ آپ جھگڑے میں مت پڑو، شرک کو شرک مت بولو، بدعت کو بدعت مت بولو. اگر شرک اور بدعت کا رد نہ کیا جائے تو پچھلی امتوں کی طرح اس امت میں بھی حق غائب ہو جائے گا. حق زندہ رہتا ہے. سیکھنے، سکھانے، عمل کرنے اور تبلیغ کرنے کے ساتھ ساتھ باطل کا رد کرنا ضروری ہے، ورنہ حق محفوظ نہیں رہے گا. قرآن نے بھی رد کیا، حدیثوں میں بھی، صحابہ نے. امت کے کسی دور میں اہل حق نے باطل کا رد نہ کیا ہو، آپ کو ایک دور بھی نہیں ملے گا. یہ بنیادی طور سے اس میں موضوع سے متعلق کئی باتیں ضمن آگے جو میں نے کچھ بیان کیا کہ منہج سلف کیا ہے. منہج سلف سے انحراف کے نتیجے میں اسلام کو نقصان پہنچتا ہے، اور ایک آدمی جہاں اس سے ہٹا وہ جہنم کے راستے پہ چلنے لگا. یہ ایک نقصان کافی ہے، جبکہ اس کے ضمنی ذیلی نقصانات دنیا آخرت تک بہت دور تک دیر تک پھیلے ہوئے ہیں. تو سلف کے منہج سے انحراف کے اسباب کیا ہیں؟ میں نے کہا کہ شارٹ میں انہوں نے افتراق کے اسباب بیان کیے. فرقہ بندی، وہی آپ نے فرقہ بندی، ایک صراط مستقیم ہے، اللہ کا بیان کیا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. وہ سیدھا راستہ ایک ہے، رسول کا راستہ، صحابہ کا راستہ. اب جہاں کسی نے اس راستے سے الگ کوئی راستہ اختیار کیا، کوئی نیا اصول بنایا. دیکھیے یہاں ایک فرق طلبہ سے کہنا چاہتا ہوں، دماغ میں رکھیے گا. امام شاطبی نے الاعتصام میں یہ بحث کی ہے کہ کوئی گروہ یا کوئی آدمی صرف کسی مسئلے میں اگر اختلاف کر لیں، شیخ یہاں تشریف فرما، فرض کیجیے کہ ان کا ایک نقطہ نظر ہو، میں ان سے کوئی معاملے میں اختلاف کر لوں کہ نہیں شیخ آپ کا یہ موقف ہے، میرا یہ موقف نہیں ہے، میں یہ نہیں سمجھتا، تو میں اور یہ دونوں میں سے کوئی ایک یہ کہا جائے گا کہ یہ فرقہ بندی اختیار کر لیا کہا جائے گا پھر نہیں. ایک آدمی اختلاف کرے گا تو جماعت سے ہٹ گیا کیا؟ نہیں. ایک نیا فرقہ کب کہلائے گا کہ یہ فرقہ بن گیا، یہ جماعت سے ہٹ گیا؟ کب بولیں گے؟ یہ اس وقت بولیں گے جب کوئی نئی چیز کو انسان بطور اصول اختیار کرے، اصول بنا دے. کہ میں مثال کے طور پہ معتزلہ نے ایک اصول بنایا. کیا بنایا؟ اصول عربی میں جمع ہے، اردو میں واحد کے طور پر استعمال کر رہا ہوں. اصول بنایا کہ عقل نقل پر مقدم ہوگی، عقل کو نقل پر مقدم. نقل یعنی قرآن حدیث، اور عقل تو انسان کی سمجھ میں آتا ہے، اس کا شعور. تو معتزلہ نے اصول کیا بنایا شریعت کا کہ ہماری عقل میں اگر قرآن و حدیث کی کوئی نص نہیں آ رہی ہے تو ہم اسے نہیں مانیں گے، تعویل کریں گے، رد کریں گے، اس کی تشریح کریں گے یا اس پر رد کر دیں گے، نہیں مانیں گے. مقدم کیا ہوا؟ عقل.
تو یہ قرآن و حدیث کا طریقہ تھا کیا؟ یہ شریعت کا طریقہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ نے کتاب الطہارہ میں پڑھا ہے، لو کان الدین بالرأی ما کان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلی، کہ اگر دین کی بنیاد، دین کا دار و مدار عقل پر ہوتا، رائے پر ہوتا، تو موزے کا جو مسح کیا جاتا ہے، موزے کا نچلا حصہ مسح کے زیادہ لائق تھا اس کے اوپری حصے کے مقابلے میں. سمجھ رہے ہیں؟ حضرت علی کے اس جملے کا مطلب کیا ہوا کہ اگر عقل پہ ہوتا تو میری عقل یہ کہتی ہے کہ موزے پر مسح کرنا ہے تو نیچے گرد و غبار نیچے لگتا ہے، اس کے مسح نیچے کرنا چاہیے، عقل یہ کہہ رہی ہے میری. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ نہیں ہے. اور غور کریں گے تو سنت میں عقل بھی نظر آئے گا، وہ عقل کے خلاف نہیں ہے. نیچے گرد و غبار ہے، مسح کرو گے تو گرد و غبار اور بڑھ جائے گا، پکا ہو جائے گا، کپڑے میں کیچڑ بن جائے گا نا. وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت صاحب گوئی سے کام کر رہے ہیں. صحابہ کے ایک قول میں ایسے اقوال اور بھی ہیں. امام اصفہانی قوام السنہ جس کو کہا جائے، الحجۃ فی بیان المحجہ کی کتاب ہے بہت مشہور، قوام السنہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر عقل ہی بنیاد ہوتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ رسول نہیں بھیجتا، کتابیں نہیں اتارتا، سب کو حکم دیتا کہ جس کی جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ مان لے، کر لے. کچھ باتیں اللہ تعالیٰ لکھی لکھائی پہنچا دیتا فرشتوں کے تھرو، اگر پہنچانا بھی ہوتی. یا قرآن اتار دیا، سب اپنے حساب سے پڑھو، سمجھو اور مانو. نبی کو بھیجنے کی ضرورت پڑتی ہے. امام ذہبی کی لمبی بات ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے تم دلیل پیش کرو اور کوئی شخص جو ہے یہ کہے کہ نہیں میری سمجھ میں نہیں آتا، میں نہیں مانوں گا، وہ صحیح دلیل ثابت ہے، تو سمجھ لیجیے کہ وہ ابلیس کے منہج پر ہے. وہ منہج ابلیس ہے، ابلیس کے طریقے پہ ہے. اللہ نے کہا آج سجدہ کرو آدم کو، اللہ کا حکم ہے، اس کو نہیں مان کے کہا میری سمجھ میں یہ آتا ہے، میں زیادہ افضل ہوں. اللہ کے حکم کے سامنے عقل لگایا ابلیس. سنت ابلیس اور منہج ابلیس ہے کہ قرآن حدیث کے سامنے عقل لگانا. اور اگر کوئی کو قرآن حدیث کو نہ مان کے تکبر کرتا ہے تو جہل ہے. امام ذہبی کے قول کا خلاصہ مختصر کہ معتزلہ نے ایک اصول بنایا، اس اصول کی بنیاد پہ اب وہ ساری چیزوں کو رکھ رہے ہیں. تو کوئی نیا اصول بنایا مقلدین نے، تقلید جو قرآن حدیث میں نہیں تھی، ایک شخص کو متعین کر کے سارے مسائل اسی سے لینا، یہ ایک اصول بنایا. اس لیے جب کوئی اصول بنایا گیا اور اس پر چلنے والا قرآن اور حدیث کے مقابلے میں ایک اصل کو، ایک اصول کو مان رہا ہے، وہ فرقہ بنا. یہ ہوا. اب جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی اہل حق میں ابھی ماضی قریب میں امام کہلانے کے لائق دو شخصیات تھی، جیسے علامہ البانی رحمہ اللہ، شیخ ابن باز رحمہ اللہ. ان دونوں کی کئی مسائل میں اختلاف ہے، لیکن ان اختلاف کے باوجود دونوں کا منہج ایک ہے، اصول ایک ہے، دونوں سلفی، دونوں اہل حدیث. لیکن بعض مسائل میں اختلاف ہوا، مسائل میں استنباط میں، سمجھنے میں، دلالت وغیرہ کے متعین کرنے میں، اس میں اختلاف، سمجھ کا اختلاف ہوتا ہے. اس کو ہم فرقہ بندی نہیں کہیں گے. تو فرقہ بندی کا یہ مفہوم ذہن نشین میں رہے. تو جو لوگ حق سے الگ کوئی اصول بناتے ہیں ان کی بنیاد پر فرقہ بندیاں ہوتی ہیں. تو افتراق کے جو وہ بنیاد ہے، جب فرقہ بندی ہوئی اس کا مطلب صراط مستقیم سے ہٹے، اس کا مطلب منہج سلف سے ہٹے، تبھی نیا راستہ بنا. آپ لوگ متحد کا شکار تو نہیں ہو رہے، تھکے ہوئے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ چہروں کو دیکھو. تازگی کے ساتھ سنیں. یہ اسباب جو بہت تفصیلی طور سے بیان کی جا سکتے ہیں، بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. سب سے پہلا سبب کہ کچھ ان اسباب میں سے کچھ اسباب ایسے ہیں جو داخلی ہیں، اندر سے داخلی اسباب، اور کچھ خارجی اسباب. کچھ داخلی اسباب ہیں، کچھ خارجی اسباب ہیں مسلمانوں کو سلف کے منہج سے منحرف کرنے والے. جو داخلی اسباب ہیں ان میں سب سے اہم اتباع الہوا قرار دیا، خواہش نفس کی پیروی کرنا. ہوا، آپ قرآن میں اس تعبیر کو بار بار کہتے ہیں، وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ. ہوا، خواہش نفس کی پیروی نہ کرو.
علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کی تشریح کی ہے، میں اپنے الفاظ میں اس کو بیان کر رہا ہوں کہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں آپ اپنی سمجھ کوئی پسند ناپسند اگر اختیار کرتے ہیں جو قرآن حدیث کے خلاف ہے تو وہ ہوا ہے، خواہش ہے، اپنے جی سے میری سمجھ میں یہ آتی ہے، میری یہ ایک برائی کی بہت بڑی وجہ ہے۔ یہاں ان اسباب سے پہلے ایک علامہ ابن تیمیہ ہی کے کلام میں ایک بنیادی چیز بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں ان کی گمراہی کی بنیادی طور سے، اب شاخیں اور بہت ساری ہو جائیں گی، بنیادی طور سے انہوں نے کہا کہ دو سبب ہے۔ پہلا یہ کہ انہوں نے عقل کو فیصل مانا، عقل کو بنیاد بنایا۔ اب یہ جو اتباع ہوا ہے اور عقل کو نقل پر مقدم کرنے والا اصول ہے، عقلانیت آج کے زمانے میں بولتے ہیں، عقلانیین کہلاتے ہیں، اور اس قسم کے دوسرے جو فلسفہ اور منطق کی بنیاد پر علم الکلام اور بہت ساری چیزوں کو اختیار کیا، وہ سب عقلیات کو مقدم کرنا ہے۔ تو علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ایک تو گمراہی کی بنیاد جو فرقے بنے اس کو یہ ہے کہ لوگوں نے عقل کو بنیاد بنایا، اور یہ معتزلہ، جہمیہ، قدریہ، فلاسفہ یہ سب اس میں آ جاتے ہیں، ان کی گمراہی ہے، قدریہ وغیرہ۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے عاطفہ کو بنیاد بنایا۔ عاطفہ اس کا ترجمہ ہم کریں گے جذبہ، اور یہ اہل تصوف جو ذوق کو، کشف کو، خواب کو، پیر صاحب کہہ رہے ہیں، اتنے بڑے بزرگ ہیں، ان کی سمجھ میں آ رہا ہے، آنکھ بند کر کے کھولی تو یہ بیان کر دیا۔ لوگ خواب میں دیکھتے ہیں، جنت جہنم کی سیر کرتے ہیں، پوری آنکھ میں دیکھ لیتے ہیں خواب، جاگتے جاگتے خواب دیکھ لیتے ہیں پیر صاحب۔ تو یہاں جذبات چلتے ہیں۔ پیر صاحب نے کہا کتنے پہنچے ہوئے، ہوا میں اڑتے ہیں، پانی پہ چلتے ہیں، کرامت کھیلتے ہیں۔ یہ لیث بن سعد امام شافعی کا قول ہے، اب پڑھیے، امام لیث کسی نے آگے کہا امام شافعی سے کہ لیث کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے ہوا میں اڑے، پانی پہ چلے اور سنت کی مخالفت اگر کرتا ہے تو اس سے کہہ دو کہ تو رحمان کا نہیں شیطان کا ولی ہے۔ امام شافعی نے کہا کہ لیث نے صحیح کہا لیکن کم کہا۔ ایک آدمی ہوا میں اڑے، پانی پہ چلے، آگے انہوں نے بڑھایا کہ چاہے آگ میں بیٹھ کر کھیلے کودے، لیکن اگر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹا ہوا ہے۔ یہ ہندوستان پاکستان میں بار بار بولنے والا ہے، میری شاید کوئی تقریر چھوٹ کے جس کا میں اس کا ذکر نہ آتا ہوں کیونکہ ضرورت پڑے۔ لوگ شرک کی دکانیں چلا رہے ہیں کہ وہ بزرگ اتنے پہنچ گئے اس لیے ان کی قبر پہ جائے گئے، وہ ایسے ہیں اس لیے یہ مانگا جائے، وہ ایسے ہیں اس لیے ان کی بات غلط کیسے ہو سکتی؟ اگر وہ ایسے ہیں اور ویسے ہیں، ہوا میں اڑے یا پانی میں اڑے، پانی میں اڑ بھی سکتا ہے نا، لیکن اگر وہ کتنے بھی بڑے بزرگ ہیں تو رسول کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، یہ سمجھائیے۔ اللہ کا حق کسی مخلوق کو نہیں دیا جا سکتا، یہ سمجھانا اور سمجھنا ہندوستان پاکستان۔ ہمارے یہ جو شرک کی دکانیں چل رہی ہیں وہ اسی عقیدت کے پہاڑ کو عقیدت میں غلو کروا کے، تو ایک بنیاد علامہ ابن تیمیہ کے قول میں سمجھا رہا تھا کہ ایک بنیاد عقل ہے، اس عقل کی بنیاد پہ بہت سے فرقے بنے، اور ایک بنیاد ذوق ہے، عاطفہ ہے، اس کی بنیاد پہ بہت ساری گمراہیاں آئی، نئے نئے فرقے بنے۔ یہ بیس بتایا انہوں نے۔ اب اس بیس میں الگ الگ لوگوں نے بہت سی الگ الگ چیزوں کو پیش کیا، اس میں سے ایک ہے اتباع ہوا، خواہش نفس کی پیروی کرنا۔ خواہش نفس کی پیروی پر میں تفصیل نہ کرتے ہوئے علامہ ابن قیم کی ایک عبارت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ان الہوا ما خالط شیئا الا افسدا، ہوا خواہش نفس کسی بھی چیز میں جب ملتی ہے تو گاڑ دیتی ہے، جس چیز میں اس کی ملاوٹ ہو، خالطہ غلط ملت ہونا، جس چیز سے یہ ملے الا افسدا، مگر وہ اس کو بگاڑ دیتی ہے۔ فإن وقع في العلم اخرجه الى البدعة والضلال۔ بڑی پیاری عبارت ہے، ہوا خواہش نفس، اللہ میں کہہ رہے کہ خواہش نفس جس چیز سے مل جائے اس کو بگاڑ دے کے خراب کرنا۔ اگر وہ بدعت، اگر وہ علم کے ساتھ، آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں، اگر آپ کے علم میں، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، علم میں اگر ہوا کی ملاوٹ ہو جائے تو یہ بدعت اور گمراہی تک پہنچا دیتی ہے۔ خواہش نفس، ہوا، وَسَارَ صَاحِبُهُ مِن جُمْلَةِ أَهْلِ الْهَوَىٰ، اس کا ماننے والا اہل اہوا کے مجموعے میں شامل ہو جاتا ہے۔ اہل اہوا آپ صحابہ، تابعین اور سلف کی عبارت میں اہل بدعت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہوا پرست یعنی قرآن و حدیث کو چھوڑ کر خواہش نفس کو ماننے والا،
بدعتیں خواہش نفس کے نتیجے میں ہی پیدا ہو رہی ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر علم میں خواہش نفس کا دخل ہو جائے تو یہ گمراہی اور بدعت بن جاتی ہے اور اس کا ماننے والا اہل اہوا میں شامل ہو جاتا ہے. وَإِن وَقَعَ فِي الزُّهْدِ، اگر یہ ہوائے نفس زہد و تقوی، آپ عبادت ریاضت کر رہے ہیں، اگر اس میں آ گئی تو اخرج صاحبہ الی الریا ومخالفۃ السنہ، تو اس کے ماننے والے کو، یہ صاحب زہد عبادت گزار آدمی کو ریاکاری کی طرف اور سنت کی مخالفت کی طرف لے جاتا ہے، لے جاتی ہے. آپ بہت عبادت ریاضت کر رہے ہیں، اب خواہش نفس اگر آ گئی تو آپ اس کا دکھاوا کرنے لگیں گے، سنت کی مخالفت کرنے لگیں گے. آج کل ایسا بہت ہو رہا ہے، میں مثالوں میں نہیں جاتا ہوں، وقت گھٹ جائے گا. وَإِن وَقَعَ فِي الْحُكْمِ أَخْرَجَ صَاحِبَهُ إِلَى الظُّلْمِ وَصَدَّهُ عَنِ الْحَقِّ، اگر یہ فیصلے میں آ جائے خواہش نفس، آپ فیصلہ کر رہے ہیں، کورٹ میں صرف جج بنا ہے، قاضی بنا ہے، وہی نہیں. اگر آپ گھر میں کہیں میاں بیوی کے جھگڑے میں، تو بھائیوں کے جھگڑے میں فیصل بنے ہیں تو آپ جج ہو گئے. اب اس جج کی حیثیت سے فیصلہ کرنے میں اگر خواہش نفس آ گئی تو یہ انصاف کی بجائے ظلم کرواتی ہے اور آدمی حق کا دامن چھوڑ دیتا ہے. وَصَدَّهُ عَنِ الْحَقِّ، حق سے اس کو روک دیتی ہے یہ خواہش نفس. وَإِن وَقَعَ فِي الْقِسْمَةِ خَرَجَتْ عَنْ قِسْمَةِ الْعَدْلِ إِلَى قِسْمَةِ الْجَوْرِ، اور اگر تقسیم میں آپ لوگوں کا حق بانٹ رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، اس میں خواہش نفس آ گئی تو یہ خواہش نفس اس کو عدل و انصاف سے ظلم و جور کی طرف پھیر دیتی ہے. وَإِن وَقَعَ فِي الْوِلَایَةِ وَالْعَزْلِ أَخْرَجَ صَاحِبَهُ إِلَى خِیَانَةِ اللَّهِ وَالْمُسْلِمِينَ، اگر یہ ہوائے نفس حکومت میں، اقتدار میں آ جائے اور اسی طریقے سے حکومت چھوڑنے کے معاملے میں آ جائے تو ایسا کرنے والے کو یہ خواہش نفس اللہ کی خیانت اور مسلمانوں کی خیانت پر ابھارتی ہے. یعنی وہ اقتدار پہ بیٹھا ہے، عہدے پہ بیٹھا ہے، لیکن اللہ کے حق کو بھی پورا نہیں کر رہا ہے اور لوگوں کے حقوق کی بھی پامالی کر رہا ہے. حیث یولی بہواہ ویعدل بہواہ، اس طریقے سے کہ وہ کسی کو اقتدار پر رکھتا ہے تو اپنی خواہش کی بنیاد پر، کسی کو بے دخل کرتا ہے تو اپنی خواہش کی بنیاد پر. آج دنیا میں بہت سی، سمجھ میں آ رہی ہے بات ہے نا، دنیا میں بہت سے لوگ جو ہے کسی کو عہدیدار بناتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ یہ اس کی اہلیت رکھتا ہے، یہ اس کے قابل ہے. اگر آپ پڑھ رہے ہیں، استاد کسی ایسے آدمی کو بنا دیا جائے جو خود پڑھنا نہیں جانتا، وہ کتاب جو آپ کو پڑھانا ہے اس کتاب کو خود نہیں سمجھا تو کیا آپ کو پڑھانے کا حق ادا کرے گا؟ لیکن آج بہت سارے سرکاری اسکولوں میں، خصوصی اسکولوں میں، سرکاری میں خاص طور سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. رشوت دے دی، رشتہ داری ہے، وزیر کا کوئی قریبی ہے تو اس کو جو ہے نااہل ہونے کے باوجود جو ہے استاد بنا دیا. یہ ایک استاد کی میں نے مثال دی، ڈاکٹر کی ڈگری دے دی. ابھی کتنے اسکینڈل پکڑے گئے. ایک آدمی اگر نہیں ہے، اس کو ڈاکٹر کی ڈگری دے دی یا بڑے پوسٹ پہ آپریشن پہ ہے تو وہ کیا کرے گا؟ بظاہر پیٹ کاٹ رہا ہے لیکن حقیقت میں گلا کاٹے گا. اور گیا ہے ڈاکٹر بن کے تو جیب، گلا نہیں کاٹے گا تو جیب تو کاٹ ہی رہا ہے، جیب کاٹنے کے لیے ڈاکٹر بن گیا. تو نااہل آدمی کو اگر ذمہ داری دی جائے گی تو یہ اصل میں ہوائے نفس کی بنیاد پر ہوتا ہے. آپ بہت قابل ہیں، میں جانتا ہوں کہ میں جو عہدہ مجھے جماعت کا امیر اسے بنانا چاہیے، جماعت کی فلاں ذمہ داری اسے دینا چاہیے، لیکن وہ میرے رشتے دار نہیں ہے، اس کے مقابل میرا فلاں رشتے دار ہے، میرا فلاں دوست ہے. تو جب آپ اہلیت کو چھوڑ کر دوسری بنیاد پر فیصلہ کر رہے ہیں کہ اس کو عہدہ دینا چاہیے، اس کو عہدے سے ہٹا دینا چاہیے، جو قابل ہٹا رہے ہیں، یہ خواہش نفس کی پیروی ہے، اتباع ہوا ہوئی. وَإِن وَقَعَ فِي الْعِبَادَةِ، اگر عبادت میں ہوائے نفس آ جائے، خرج ان تکون طاعۃ وقربۃ فما قارن شرع، تو وہ جب عبادت میں یہ ہوائے نفس آ جاتی ہے تو اس کو عبادت اور اطاعت کے جائز دائرے سے باہر نکال دیتی ہے. چنانچہ علامہ ابن قیم کہہ رہے ہیں کہ جس چیز میں خواہش نفس آئے گی اس کو تباہ کر دیتی ہے. اب آپ نے شریعت میں، عقیدے میں، دین میں اگر خواہش لائی تو آپ بدعت کا ارتکاب کریں گے، قرآن حدیث سے ہٹ جائیں گے. یہ انسان کو حق منہج سلف سے ہٹانے کی سب سے بڑی بنیاد ہے. قرآن میں اس کا جا بجا تذکرہ ہے کہ ہوا کی پیروی نہ کرو. دوسرے نمبر پر جہالت ہے. دوسرے نمبر پر اسباب منہج سلف سے انحراف کا سبب ہے جہالت. اور کہہ رہے ہیں وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ الْأَسْبَابِ الْمُوَدِّيَةِ إِلَى الْابْتِدَاعِ وَالتَّفَرُّقِ وَالْاخْتِلَافِ، یہ بدعت، فرقہ بندی اور اختلاف تک پہنچانے والے عظیم ترین بہت بڑے اسباب میں سے ایک بنیادی سبب ہے.
بلکہ انہو کانا ظلوما جہولا کے تحت علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنا بھی بگاڑ ہے اس کی بنیاد جہالت اور ظلم ہے. جہالت اور ظلم یہ دو چیزیں پوری دنیا کے جتنے فساد ہیں, جتنے بگاڑ ہیں عقیدے کے عمل کے, سب کی بنیاد اور جڑ میں یہی دو نظر آئیں گے. اب یہاں انہوں نے جہالت کو کہا. آج ہمارے یہاں مسلمان جتنے ہیں, لیکن مسلمانوں میں آپ دیکھیے کہ عقیدہ صحیحہ کی تعلیم کس کو دی جاتی ہے. یہاں انہوں نے جو کتاب میں دیا, میں نے اس کو اپنے ایک پوائنٹ میں لکھا تھا, اس کو میں اس سے جوڑ کے بیان کر رہا ہوں. جہالت. اب جہالت کیوں ہے؟ جہالت کیوں ہے؟ جیسے آپ مدرسے میں ماشاءاللہ داخل ہوئے, اللہ رب العالمین نے آپ کو چنا, یہ چھوٹی بات مت سمجھنا. کوئی مانے نہ مانے, میں یہ کہتا ہوں ایمان رکھتا ہوں کہ ڈاکٹر, انجینئر, سائنٹسٹ اور فلاں جو کروڑوں خرچ کر کے بن رہے ہیں, امریکہ, یورپ, کہیں بھی جا کے پڑھ رہے ہیں, اس کے مقابلے میں ٹھیک ہے ان کو ہم بے عزت نہیں کر رہے, بہت اچھی چیز ہے. لیکن آپ اگر قرآن حدیث سیکھ رہے ہیں نا, آپ ان سے اونچے ہیں. دنیاوی اعتبار سے لوگ آپ کو منحص نہ سمجھیں, نہ سمجھیں. لوگ اس علم کی بنیاد پہ آپ کو اونچی نوکری نہ دے دیں, آپ پیسہ نہ کما پائیں, یہ الگ بات ہے. غربت کی زندگی گزاری, یہ الگ بات ہے. امام بخاری جیسے لوگوں نے فاقہ کیا ہے نا, جانتے ہیں نا, امام محدثین, کمانے کا ٹائم نہیں ملتا تھا دین کی خدمت کرنے کا. لیکن جو علم آپ سیکھ رہے ہیں وہ علم کس کا علم ہے؟ اس علم کو کون سا علم کہا جاتا ہے؟ یہ علم نبوت ہے, یہ وراثت نبوی ہے. دنیا میں طلبہ سے کہتا ہوں, دنیا میں سب سے زیادہ اونچا مقام کس طبقے کا ہے انسانوں میں؟ یہ سوچنا پڑے گا اس کو بھی. اس کا جواب دو, ورنہ میں ذمہ داران سے کہوں گا کہ یہ لوگ طلبہ پڑھنے کے لائق نہیں ہے, خواہش نفس کی بنیاد پہ نہیں ہے, اصول کی بنیاد پہ تو بھائی انسانوں میں سب سے اونچا درجہ کس کا ہے, مقام کس کا ہے, آپ کو سوچنا پڑ رہا ہے. ہم بھی آئے گا, دیر کیوں لگا رہے ہو؟ شیخ عبدالوارث صاحب سے ڈر رہے ہیں کہ آپ لوگ, شیخ آپ کا بڑا دبدبا ہے لگتا ہے, سخت ہے بہت شیخ. ہم بھی آئے گا درس میں کبھی بھی جواب دینا, غلط ہوگی تو ہر دینی, کہ بے عزتی نہیں ہوگی, صحیح ہوگا تو آپ کو علم ہوگا, دھیان رہے گا. تو غلط جواب دے کے صحیح ہوگا نا, تو کبھی نہیں بولے گا. استاد سے سوال پوچھنا بھی, استاد کے پورے سوالات کا جواب دینا بھی, اچھا پٹان کچھ بھی نہیں دینے کا. خیر, تو کیا پوچھا میں نے؟ سب سے اعلیٰ مقام دنیا میں نبیوں کا ہے. کیوں ہے نبیوں کا مقام اونچا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے اس علم کے لیے چنا جو لوگوں کی ہدایت کے لیے, دنیا کے اور زندگی کے مقصد سے جوڑنے کے لیے, جہنم سے بچنے اور جنت تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے. اس سے زیادہ بڑی اہمیت اور ضرورت کی چیز کسی انسان کے لیے ہے. آپ انجینئر نہیں بنے کوئی بات نہیں, ڈاکٹر نہیں بنے کوئی بات نہیں, آپ فلاں نہیں بنے, ڈھیما نہیں بنے, لیکن آپ نے اگر توحید نہیں سیکھی تو چل جائے گا کام. قبر میں تو آپ سے بھی سوال ہوگا نا ہر ایک سے, تمہارا رب اور دین کیا ہے, چلے گا یہ کام؟ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا, اس کے بغیر چل سکتا ہے, اس ڈگری کے بغیر چل جائے گا. اس کے بعد کیا ڈگری ضروری نہیں ہے, لیکن طلبوں نے فریضۃ اللہ کل مسلم کی تشریح میں آپ نے پڑھی ہوگی, جس علم کے بغیر چارہ نہیں ہے اسے ہر مرد اور عورت پر سیکھنا لازم ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا, توحید کے بغیر جنت نہیں دے گا, جہنم سے نہیں بچائے گا, تو ہر انسان پر یہ متعین ہے کہ وہ اسے سیکھے. نماز جب فرض ہے تو نماز کو سیکھنا لازم ہے. کوئی یہ نہیں بول سکتا اللہ کے پاس کہ مجھے نماز کا طریقہ نہیں معلوم تھا, احکام نہیں معلوم تھا, اس لیے میں نے نماز نہیں پڑھی. چلے گا کیا؟ نہیں چلے گا. جب اللہ نے فرض کیا کہ آپ کو کرنا ہے تو اس کا سیکھنا بھی خود بخود فرض ہو گیا. یہ سب سے اہم علم ہے. اب اس علم کو سیکھنے والا, سکھانے والا سب سے افضل وہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, پڑھتے ہیں آپ لوگ, سب سے بہتر تم میں وہ ہے کہ قرآن سیکھے سکھائے. پگار کتنی بھی ہو, تنخواہ کتنی بھی ہو, لوگ کسی بھی نظر سے دیکھتے ہیں, لیکن اللہ کے کلام کو سیکھنے سکھانے والا اللہ کہہ رہا ہے سب سے بہتر ہے. اب سب سے بہتر کیوں ہے؟ کیونکہ اسی پر نجات کا انحصار ہے. انسان کی دنیا کی زندگی کی ساری سعادتیں, برکتیں اللہ کی رحمتیں, اور آخرت اور برزخ میں ہر قسم کے عذاب سے بچا کر اللہ کا انعام, اللہ کے انعام کا مستحق بنانے والی بنیاد یہی علم ہے, عقیدہ, منہج.
اس کے بغیر کام چل ہی نہیں سکتا، ہدایت پا ہی نہیں سکتا۔ تو جب یہ اتنا ضروری ہے تو اس سے جاہل رہنے کا مطلب کیا ہے؟ اس عنوان کے تحت، جہالت والے سبق کے تحت آپ بہت لمبی چوڑی گفتگو کر سکتے ہیں۔ میں سمیٹ کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں، ہمارے گھروں میں، مسلمان گھروں میں تربیتی طور پر جو کمزوری پائی جاتی ہے، اسلامی تربیت کا فقدان ہے، پایا ہی نہیں جاتا ہے بھی تو بہت معمولی اور رسمی طور پر۔ تو جب تربیتی طور پر اس کا فقدان ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے بچوں کو دین کی بنیادی تعلیم تک نہیں دی جا رہی ہے۔ لوگوں کا یہ دور ہے، ہم اپنے بچپن کی بات ہے، میں اپنے بچپن کی بات بتاؤں کہ جب ہم لوگ چھوٹے تھے، ہمارے سماج میں، مسلمانوں میں ایک رواج کا گھر تھا کہ جو گھر کے بوڑھے لوگ ہوتے تھے، دادا ہے، نانا ہے، یا جو بھی عمر دراز ہوتے تھے گھر کی خواتین، دادی، نانی، تو بچوں کو، پوتے پوتیوں، ناتے نواسیوں کو جمع کر کے انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے اور واقعات سنا۔ بچے روزانہ رات میں مطالبہ کرتے تھے، ہمیں یہ واقعہ سناؤ۔ آج موبائل کے لیے لڑائی کرتے تھے، ہمیں موبائل دو، کارٹون دیکھنا ہے، یہ دیکھنا ہے۔ اس وقت بچے اپنے بڑوں سے ضد کرتے تھے کہ آج مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنا، آج ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنا۔ سننے کے بعد کہتے تھے سنائیے، یہ شوق ہوتا ہے صحابہ فلاں نبی کا سنائیے۔ اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جو گھر میں بچوں کو واقعات سنائے جاتے تھے، یہ ان کی ذہنی دینی تربیت ہوتی ہے۔ جب انہیں بتایا جاتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، نمرود کے سامنے اس طرح جواب دیا، قوم کے سامنے اس طرح اڑ گئے، اب والد سے اس طرح مناظرہ کیا، سمجھایا، تو غیر محسوس طریقے میں دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ جس چیز کو سامنے نہیں محسوس کو قبول نہیں کرنا، اور شرک کا رد کرنا ہے جیسے ہماری طاقت ہو۔ ہمیں بت شکن بننا ہے ابراہیم کی طرح، بت گر نہیں بننا ہے عادت کی طرح۔ ان کا انجام، گمراہ اور کافروں کے عذاب کا انجام نبیوں کے واقعات میں آتا تھا۔ یہ تربیت نہیں تھی۔ آج ہمارے بچوں کو عقیدہ توحید نہیں معلوم، ہم تربیت نہیں کر رہے ہیں، ان کی تربیت کون کر رہا ہے؟ موبائل کارٹون کر رہا ہے، ٹی وی سیریل کر رہے ہیں، فلمیں کر رہی ہیں۔ بچہ اور بڑے جو ارد گرد ماحول دیکھ رہے ہیں، ہماری بچیاں اور خواتین مسجد میں آپ نہیں لے جاتے، پارک میں دیکھتے ہیں کہ اس عورت نے ایسا زیور پہنا، ایسا کپڑا پہنا، تو بولتی ہے اپنے شوہر سے آگے کہ مجھے بھی ایسا چاہیے۔ تو جو دیکھتی ہے وہ چاہتی ہے، جو دیکھتے ہیں وہ چاہتے ہیں، سب لپک رہے ہیں دنیا کی چمک دمک کے پیچھے جا کے، عقیدے کی قیمت کو نہیں سمجھتے۔ نتیجہ یہ نکل رہا ہے آج ہمارے یہاں کتنے افسوس کی بات ہے، کل میں نے ذکر کیا شولہپور شاید جگہ بھیونڈی کا واقعہ ہے کہ ایک لڑکی کی شادی ہو رہی ہے مسلم لڑکے سے، غیر مسلم لڑکا پولیس کے ساتھ آتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ ہماری کورٹ میرج ہو گئی ہے، اور وہ بچی بولتی ہے کہ میں مسلمان سے ہندو ہو گئی، چلی گئی۔ یہ اسی مہینے کا بھیونڈی کا واقعہ ہے۔ وہ بچی کیوں گئی؟ تربیت نہیں تھی۔ اسی کو ہم ایک لفظ میں کہیں جہالت۔ اس کو عقیدہ نہیں معلوم، عقیدے کی قیمت نہیں معلوم۔ عقیدے کی جب قیمت معلوم ہوتی ہے تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کردار ڈھلتا ہے، حضرت ام سلیم کی طرح کردار ڈھلتا ہے کہ ابو طلحہ نے رشتہ دیا تو کہا کہ اے ابو طلحہ، تم جیسے آدمی کا رشتہ رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں مومنہ ہوں، مسلمان ہوں، اور تم کافر ہو۔ کسی مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کسی کافر سے نکاح کرنا۔ پھر ان کو توحید کی دعوت بھی دی کہ یہ بت تم بناتے ہو، توڑ دیتے ہو، اس کی پوجا کرتے ہو، تمہارے کام آئے گا کیا؟ حضرت ابو طلحہ کو سمجھ میں آ گیا، دوسرے دن آ کے کہا کہ دوسرے دن یا کچھ وقت کے بعد کہ آپ کی بات سمجھ میں آ گئی، میں اسلام قبول کر رہا ہوں۔ اور ان کا اسلام قبول کرنا ہی حضرت ام سلیم کے بطور مہر قبول کیا۔ انہوں نے خود کہا تھا کہ تم مسلمان ہو جاؤ تو میں شادی کر لوں گی اور مہر بھی دوں گی، یہ تمہارا مسلمان ہونا میرا مہر ہوگا۔ یہ قیمت جانتی تھی وہ عقیدے کی۔ شوہر کو کہا کہ کافر ہو تو نہیں کر سکتی، مسلمان ہو جاؤ تو کرو گی۔ آج ہمارے یہاں الٹا ہو رہا ہے، کیوں؟ تربیت نہیں ہے۔ اور اس جہالت اور تربیت، جہالت کے ساتھ میں نے تربیت کے نہ ہونے کو جوڑا، یہ خود ایک لمبا ٹاپک ہے، اس کو ایک پوائنٹ کی طرح نوٹ کیجیے کہ دینی تربیت کا نہ ہونا سبب ہے، میں جہالت میں جوڑ رہا ہوں۔ اور اسی سے ایک تیسری چیز جوڑیے بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس علم نہیں، تربیت نہیں ہے، تو آپ کے پاس دینی غیرت نہیں ہے۔ اس کو ایک بہت اہم پوائنٹ کی طرح آج جو مسلمان لڑکے لڑکیاں، جوان بوڑھے، جو یورپین غیر اسلامی کلچر یا دوسری چیزیں ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، کیوں کر لیتے ہیں؟ ایک چیز کو صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر جہاں غصہ ہو جاتے تھے، وہاں یہاں کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے ہاتھ میں توریت کا ٹکڑا دے کر پڑھ کر سنایا، آپ غصے سے سرخ ہو گئے. تھوڑی دیر کے لیے غور کیجیے اس پہ. کیا حضرت عمر کا یہ عقیدہ تھا کہ قرآن حدیث کو چھوڑ کے میں توریت انجیل کو مانوں گا؟ کیوں غصہ ہو گیا اللہ کے رسول؟ عمر فاروق کے ایمان میں کچھ گڑبڑ کا اندیشہ تھا کیا؟ لیکن آپ غصہ ہوئے کیوں؟ بڑی بڑی چیزوں پر آپ غصہ نہیں ہوتے تھے، یہاں غصہ ہو گئے. یہ دینی غیرت تھی. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توریت انجیل پڑھنے کی اجازت دیتے نا تو آج کل پتہ نہیں اور کیا ہوتا. یہ بردرز وغیرہ جو آج کل قرآن سیدھے پڑھنا نہیں جانتے، گیتا اور وید کے اسلوب پڑھ کر سنا رہے. کیسا انحراف ہے؟ کون سا طریقہ ہے؟ انبیاء کرام نے کتنا سامنے والوں کے مذہب پر اسٹڈی کر کے اس کے ترجمے کیے، چھاپے بیان کیے لوگوں میں. یہ مناظرے اور ضرورت کی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن کامنلی دعوت کا سامان نہیں ہے، قرآن حدیث ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراض ہو گئے. اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ شریعت کے مصدر کے سلسلے میں ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے کہ دین ہم صرف قرآن حدیث سے لیں گے، دوسری کتاب پڑھنا بھی نہیں لیں گے، الا یہ کہ اس کی ضرورت ہو، رد کرنا ہو، سمجھنا ہو، کسی کو سمجھانا ہو. ورنہ ہمارا بیس کیا ہونا چاہیے؟ شریعت کا مصدر کیا ہے؟ قرآن حدیث. اس کے مقابل دوسری کتابیں نہیں. آج کتنی دوسری کتاب، آج سب دوسری کتابیں پڑھی جا رہی ہیں. روئے زمین پر میرے علم کے مطابق صرف اہل الحدیث کا وہ طبقہ ہے. بچوں یہ دماغ میں رکھیے گا، طلبہ سے کہہ رہا ہوں، صرف اہل الحدیث کا طبقہ روئے زمین پر اس وقت ہے اور لمبے عرصے سے ہے، ہمیشہ سے، جو قرآن و حدیث کو دین کی بنیاد کی طور پر پڑھتا ہے، یاد کرتا ہے، سمجھتا ہے، سمجھاتا ہے، دعوت و تبلیغ میں اسی کو بنیاد بناتا ہے، اس کے مخالفین کا رد کرتا ہے. اس کے مقابلے میں دوسری چیزوں کو بطور اصول اور دین کے نہیں مانتا، اس کا معاون سمجھ سکتا ہے، اس کو معیار مقرر کرتا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آپ دوسری جگہ دیکھیے کہ جن شخصیات کو، جن بزرگوں کو، جن سلسلوں کو لوگوں نے اختیار کیا ہے، ان بزرگوں، شخصیتوں اور سلسلوں کی بات کو قرآن و حدیث پر ترجیح دیتے ہیں، عقل کو ترجیح دیتے ہیں. ہمارے پیر صاحب نے کہا ان کو قرآن حدیث زیادہ سمجھتا تھا، اس لیے ان کی بات مانے کہ آپ کتنی بھی دلیل دو. بیعت کرنے والا یا تقلید کرنے والا اسی کو مانے گا جس کی بیعت اور جس کی تقلید کر رہا ہے. یہ اصول سے ہٹ گیا ہوں اور میں اسے جو ایک الگ سے سیگنل بیان کیا جا سکتا ہے یہی مانتا ہوں کہ علم، تربیت اور غیرت کا فقدان ہے. ہمارے سامنے اگر کوئی غیر اسلامی چیز ہو رہی ہے یا غیر اسلامی چیز کو پیش کیا جا رہا ہے تو کون سی چیز ہمیں اس کو قبول کرنے سے روکے گی، اس پر غصہ دلائے گی؟ کون سی چیز؟ غیرت ہے. میں نے ایک کتاب عربی کی ہے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، ایک کتاب ہے موٹی، اس کے دروس کا ایک حصے کا سلسلہ مالیگاؤں میں شروع کیا تھا. تو اس میں مسلمانوں میں برائیاں پھیلانے کے خارجی اسباب کے تحت جو بیان کیا تھا، اس میں کہا کہ خارج سے یہود، نصارہ، غیر مسلم دنیا جو تھنک ٹینک اور ان کا دانشور طبقہ ہے، مسلمانوں کو ٹارگٹ کیوں کرتا ہے؟ نوجوانوں کو، بچیوں کو، بچوں کو. تو سب سے پہلی اور سب سے زیادہ جس چیز کی کوشش کرتا ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کی اسلامی دینی غیرت کو پہلے تباہ کر دیتا ہے. آپ کو دین کی مخالفت پر کوئی پیشانی پہ بل نہ ہے، غصہ دور کی بات. ارے کوئی بات نہیں، وہ نہیں مانتا، نہ مانے. جیسے ہمارے جماعت اسلامی والے وہ ایک صاحب بحرین کے، انہوں نے کہا شیعوں سے کہ حضرت ابو ہریرہ کو برا بھلا بولنا ہے تو ہمارے سامنے مت بولنا. یعنی آپ صحابہ کو برا بھلا بول سکتے ہو لیکن بولنا ہے تو ہمارے سامنے مت بولنا. میرے حساب سے اگر میں نے ایک جملہ سن لیا، حضرت امیر معاویہ حضرت عائشہ کو برا بھلا کہا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. یہ میری اپنی بات. اللہ رب العالمین میرے اس جذبے کو قائم رکھے بلکہ اور شدت دے دے. میں اسے غیرت مانتا ہوں، دینی غیرت، کہ جب اللہ اور اس کے رسول نے جو تعلیم دی ہے، جو نیک ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، تو اللہ کے محبوب لوگوں سے ہمیں محبت ہونی چاہیے. یہ دین کا حصہ ہے کہ نہیں؟ یہ عقیدہ توحید سے جڑا ہے کہ اللہ کا محبوب ہمارا محبوب ہو، اللہ کا مقبول ہمارا مقبول ہو. آپ کبھی یہ بولیں گے کہ فرعون میرے کو بہت پسند تھا، ابو جہل سے مجھے بڑی محبت ہے؟ اگر آپ نے ایسا کہا تو آپ کا ایمان گیا، کیونکہ اللہ کے دشمن کو آپ دوست مان رہے ہو، محبوب مان رہے ہو. تو اللہ کا دشمن ہمارا دشمن ہونا چاہیے. تو اب صحابہ کرام جب اللہ کے پسندیدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ ہے، کوئی ان کو گالی دے رہا ہے تو ہمیں غصہ آنا چاہیے. غیرت ہمارا اگر زندہ ہے، غیرت کا پانی، تو یہ زندہ رہے تو روکے نہیں ہم کو اس کام کے کرنے سے اور کرنے والے کا رد کرائے.
لیکن آپ اگر یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کوئی کچھ بھی کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، بدعت کر رہا ہے، صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، نئے نئے طریقہ دین کا چہرہ بگاڑ رہا ہے، بدعت و خرافات کر رہا ہے، اور آپ کے چہرے پر بل نہیں آ رہا، آپ کہہ رہے ہیں جو کر رہا ہے اسے کرنے دو، یہ اسلامی دینی غیرت کے خلاف ہے۔ منہج کی حفاظت، عقیدے کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر غیرت ہے۔ اور یہ عقیدہ توحید کا اوثق و اعلی ایمان اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت جب آپ کے اندر ہوگی تو یہ غیرت پیدا ہوگی۔ لیکن نصاب تعلیم سے، فلموں سے، نئے نئے مذاہب سے کہ نہ ہندو نہ مسلمان بلکہ انسانیت اختیار کی جائے، یہ اختیار کی خوبصورت نعرے ہیں، یہ حقیقت نہیں ہے۔ جو کہتا ہے وہ بھی نہیں مانتا ہے سارے دھرم سچے اچھے، جو کہتا ہے نا، آپ اس سے کہیے جو کہتا ہے کہ سب دھرم سچے ہیں، سب اچھے ہیں، تو آپ کہیے کہ ابھی جس مذہب پہ ہو 4 سال 4 مہینے کے لیے دوسرا مذہب ایکسپٹ کر لو۔ جب آپ دونوں کو برابر مان رہے ہو، سب کو ایک جیسا مان رہے ہو، تو آج آپ اگر کرسچن ہو تو 1 سال کے لیے ہندو ہو جاؤ، 2 سال کے لیے یہودی ہو جاؤ، 1 سال کے لیے مسلمان بنو۔ لیکن آپ ایک ہی مذہب پر قائم ہو۔ جب یہ کہتا ہے ایک آدمی کہ میں ہندو ہوں تو کہہ رہا ہے میں مسلمان نہیں ہوں۔ میں جب کہہ رہا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کہہ رہا ہوں عیسائی نہیں ہوں، یہودی نہیں ہوں، بدھسٹ نہیں ہوں، میں ہندو نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں۔ وہ نہیں ہوں یہ ہوں، ایک کو ایکسپٹ کر رہا ہوں مطلب اس کو سچا مان رہا ہوں، چاہے زبان سے کہہ رہا ہوں سارے دھرم سچا۔ رواداری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج سب کو حق مانیں، جس پر ہم چل رہے ہیں اس کو حق مان رہے ہیں۔ رواداری ہمارے معاملات، برتاؤ اور تعلق و سلوک کے معاملے میں ہے کہ غیر مسلم بھی ہے تو ہم اس کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے، اس کے ساتھ ناانصافی نہیں کریں گے، بدسلوکی بداخلاقی نہیں کریں گے، یہ غلط ہے۔ وہ رواداری ہے، وہ ہمارا اخلاق ہے، ہماری تعلیم ہے۔ لیکن ہم غیرت اور ایمان کا، توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ جو صحیح ہے اسی کو صحیح مانیں، جو غلط ہے اس کو غلط کہیں، غلط مانیں۔ تو یہ جہالت کے ذمے میں پوچھنے والی اور بھی کئی پہلو ہیں، اور ان میں سے ہر پہلو جو ہے وہ ایک لمبی چوڑی گفتگو کا تقاضا کرتا ہے۔ دینی غیرت اور دینی کیا ہے حیائے دینی، یہ بہت اہمیت کی حامل چیز ہے، اور اسی میں شریعت کے ولا اور برا کا مسئلہ آتا ہے۔ ابھی صرف 2 پوائنٹ سمجھ ہے نا، وقت ہے نا ابھی۔ تیسرے نمبر پر غلو اور افراط، کہہ رہے ہیں کہ یہ اختلاف اور منہج سلف سے ہٹنے کے بہت ہی بڑے اور اہم داعیے اور عامل کے طور پر یہ چیز جانی جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا سبب ہے جس کو اختیار، جس کی وجہ سے حکومت میں فرقہ بندی ہوتی ہے، آدمی منہج سلف سے ہٹ جاتا ہے۔ اس کے بہت سے شواہد، اگر آپ طلبہ سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ امتوں کی تاریخ پڑھیں لوگوں کی، اور یہ معلوم کریں کہ دنیا میں قوم شرک پہلے آیا، اس سے پہلے کی جو برائیاں ہوں، شرک سے لے کر آج تک جتنے بھی شرک پائے جاتے ہیں، ان شرک کی بنیادی وجہ شرک کی چکی کا پارٹ جو گھومتا ہے، آپ اس میں بنیادی طور سے سب سے پہلے غلو پائیں گے، اور شرک میں اس کے بعد شفاعت کا عقیدہ غلط ہے، وسیلہ اور شفاعت ایک دوسرے سے متقارب ہے۔ تو آپ جو قرآن و حدیث میں جو گمراہی کے اسباب بیان کیے گئے ہیں اس میں 3 بنیادی اسباب ہیں، ایک ہے غلو، ایک ہے تحریف، ایک ہے تقلید آبا، اور اسی کو ہم بھی جوڑ لیں گے، یہاں بھی غلو اور افراط ہے، حد سے تجاوز کرنا۔ غلو کے مقابلے میں، افراط کے مقابلے میں تفریط ہوتی ہے، وہ بھی گمراہی کا سبب ہے۔ اور تحریف، ہمارے یہاں قرآن حدیث محفوظ تو ہے، لیکن جو لوگ شرک اور بدعت کرتے ہیں، انحراف کا شکار ہوتے ہیں، وہ قرآن و حدیث کے معنی اور مطالب میں تحریف کرتے ہیں۔ اب جیسے جو لوگ واسطہ وسیلے کا وہ عقیدہ رکھتے ہیں جس کو اختیار کر کے کفار مکہ کو ہم کافر بولتے ہیں، قرآن نے کافر اور مشرک کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کہا، ان سے جنگ کی، ان کو دعوت دی، ان سے لڑائی کی، اسی بنیاد پر، کس بنیاد پر؟ وہ اپنے بتوں کو اللہ مانتے تھے کیا؟ کہتے تھے نا کہ یہ اللہ کے اور ہمارے دین کے واسطہ ہے، ہم گنہگار ہیں، ہماری دعا اللہ نہیں قبول کرے گا، ان کی بات کو مان لے گا۔ وہی عقیدہ آج قبر کو پوچھنے والا کرتا ہے کہ بزرگان دین اور اولیاء صالحین کا وسیلہ لگا کے ہم مانیں گے، اور اس چیز کو قرآن و حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کفار مکہ کا کفر شرک تھا۔ کیوں؟ یہ جہالت بھی ہے اس میں، اور غلو ہے۔ غلو
شخصیات کے بارے میں دیکھیے، میں نے عرض کیا آپ نے پڑھا کہ دنیا میں سب سے پہلا شرک کہاں سے شروع ہوا؟ قوم نوح سے، ود سوا یغوث یعوق ولا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ قرآن نے کہا، حدیث عباس نے کہا کہ یہ قوم نوح کے نیک لوگ تھے، جب یہ مر گئے تین تصویریں بنوائی قوم کے لوگوں نے، جن لوگوں نے تصویر مجسمے بنائے تھے انہوں نے پوجا پاٹ نہیں کی، لیکن اگلی نسل کو آگے شیطان نے پاٹ پڑھایا کہ تمہارے باپ دادا ان کا وسیلہ لگا کے ان کی عبادت کر کے اللہ سے مانگتے تھے، تو یہ ان کی پوجا کرنے لگے۔ شروعات یہ قوم نوح سے لے کے آج کے بریلی تک شرک کی ایک بنیاد یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کو حد سے بڑھایا۔ جو میں کہہ رہا تھا ابھی، کوئی ہوا میں اڑے، پانی پہ چلے، فلاں کام کرے فلاں کام کرے، عشاء کے وضو سے فجر، فجر کے وضو سے عشاء، بچپن کے وضو سے جوانی میں نماز پڑھتا ہوں۔ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے یہ خود غلو ہے، تو اس کو اس کے مقام سے اٹھا کر رسول یا اللہ کا درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ اب جب غلو کی بات ہے تو آپ دیکھیں کہ قدریہ جبریہ نے غلو کیا، تقدیر کے معاملے میں ایک نے غلو کیا، ایک نے تفریق کی، تو بھٹک گئے۔ ایک نے تقدیر کو سب کچھ مان لیا، ایک نے تقدیر کا انکار کرتا۔ اب اس کی توجیہ تفسیر کرنے جاؤں تو کافی وقت جائے گا کسی اور موقع سے، اور آپ عقیدے کی کتاب میں پڑھیں گے کہ کیسے ان کے اندر کیا اشکال تھا، کس بنیاد پر انہوں نے غلو کیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کو مانیں گے تو اللہ ظالم ہو جائے گا انسان، اللہ نے کہا کہ تقدیر میں لکھا جہنم میں، پھر انسان گناہ کرتا ہے تو پھر انسان کا کیا قصور ہے۔ اس قسم کے اعتراضات سے اللہ کو بچانے کے لیے انہوں نے تقدیر کا ہی انکار کیا، جبکہ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ میں عقیدہ پڑھاتے ہوئے کہتا ہوں، آپ کے اساتذہ بھی یہاں بتاتے ہوں گے ایک شارٹ میں کہ بھائی سوال پیدا ہوتا ہے، یہاں لوگ پوچھتے ہیں کہ جب تقدیر میں لکھا ہے کہ ہم فلاں جہنم میں جائے گا، وہ گیا تو یہ تو اس کا کیا ہوتا ہے، یہ خیال آتا ہے۔ تو اس کا کئی جواب ہے، ایک جملے کا جواب ہے اسی میں نے کہا کہ جب لکھا ہے تو جہنم میں گیا، آپ کے دماغ میں اس لیے سوال اعتراض پیدا ہو رہا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو اب پلٹ دیجیے ترتیب، یعنی جواب یہ ہوگا کہ اللہ نے لکھا ہے اس لیے بندہ جہنم میں نہیں جائے گا، بلکہ بندہ جہنم والا کام کر کے جہنم میں جانے والا ہے، یہ اللہ کو پہلے سے معلوم تھا اس لیے لکھا ہے۔ لکھا ہے اس لیے نہیں کر رہا ہے، جانے والا تھا اس لیے لکھا ہے۔ سمجھ نہیں بات؟ اللہ علیم ہے نا، کان اللہ بكل شيء عليما، اللہ کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ قیامت تک کیا ہونے والا ہے، کون کیا کرنے والا ہے، کب کون سے درخت کا پتا گرنے والا ہے، سب جانتا ہے۔ تو کون کیا کرنے والا تھا جانتا تھا، اس لیے قلم کو کہا یہ لکھ۔ تو اس کے لکھنے کی وجہ سے ایک آدمی گناہ نہیں کر رہا ہے، کفر نہیں کر رہا ہے، وہ کفر کرنے والا تھا، اللہ کو یہ معلوم تھا اس لیے لکھا ہے۔ خیر، تو قدریہ نے تقدیر کے سلسلے میں غلو کیا۔ شیعہ حضرات جو ہیں وہ حضرت علی، ان کے ائمہ اور ان کے سلسلے میں غلو کرتے ہیں۔ اب اس میں بھی کیٹیگریز ہیں، سارے شیعہ جو ہیں حضرت علی اور اہل بیت کو معصوم مانتے ہیں، گناہ سے پاک نبی کی طرح۔ کچھ لوگ ان کو عالم الغیب بھی مانتے ہیں، علماء غیب کہ غیب کو جانتے ہیں۔ نصیری شیعوں میں ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت علی کے اندر اللہ حلول کر گیا تھا، جیسے عیسائیوں میں ایک طبقہ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کے اندر آ گیا تھا، ان کے جسم میں حلول کر گیا تھا۔ ہمارے صوفیہ حلول اتحاد کا عقیدہ مانتے ہیں کہ جب اتنے بڑے بزرگ ہیں، وہ پیر صاحب ہیں، ان کو کشف ہوتا ہے تو وہ آنکھ بند کر کے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ شریعت کی تعلیم کو حاصل کر لیتے ہیں، ان کو حدثنا فلان قال حدثنا فلان کی تعلیم کی ضرورت ہی نہیں ہے، حدیث پڑھنے پڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ مرنے والے کی حدیثوں کو پڑھ رہے ہیں کہ فلاں مردے نے فلاں سے سنا، ہم تو زندہ ہیں، ہمارے پیر صاحب زندہ ہیں، وہ آنکھ بند کرتے ہیں تو اللہ کے غیب سے زندہ سے ڈائریکٹ پیر لے لیتے ہیں، ہم کو مردے کی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ غلو کر کے انہوں نے نبوت سے انکار کیا، بے عزتی کی، اور اپنے سلسلے کے لوگوں کو قرآن و حدیث سے کاٹ دیا، وحی الہی سے کاٹ دیا، جبکہ منہج سلف جنت کا راستہ اللہ کی وحی میں محدود محصور ہے، متعین ہے۔ یہاں آزادی نہیں ہے کہ آپ کی جس کی جو سمجھ میں مان لے، لیکن اس آزادی کو نکالنے کے لیے اتنے بڑے بزرگ ہیں، ان کو کشف ہوتا ہے، خواب دکھتا ہے، ان کا کشف ہو گیا۔ علامہ ابن تیمیہ نے طلبہ کے لیے، میں دہراؤں، بڑی پیاری دلیل دی ہے کہ آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے کہا نا کہ ہر امت میں محدثین ہوتے ہیں، اور میری امت میں حضرت عمر ہے، اس کا مطلب ملہمین، ان کو الہام کیا جاتا ہے۔ کئی آیتیں کچھ لوگوں نے 9 کچھ لوگوں نے 12 تک گنائی ہے کہ حضرت عمر نے رائے دی، اللہ نے قرآن اتار کو اس کی تعریف کی ہے نا۔ ایسا جن کو رسول نے کہا الہام والا، جب آپ کی وفات ہوئی
مانعین زکوٰۃ مرتدین اور مانعین زکوٰۃ کا مسئلہ آیا، جیسے اسامہ کا مسئلہ آیا، تو خیر مانعین زکوٰۃ کے سلسلے میں حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، بخاری مسلم کی حدیثیں پڑھیے کہ ان سے قتال کروں گا۔ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا، محمد رسول اللہ کی گواہی دی، انہوں نے اپنی جان مال کو اس سے بچا لیا، نماز قائم کی، زکوٰۃ دی، بچا لیا، الا بحقھا، والی حدیث۔ تو ابوبکر صدیق نے کیا کہا؟ لو منعونی اقالا کانوا یؤدونها الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم علی ذلک۔ اگر ایک رسی بھی جو اللہ کے رسول اللہ کو زکوٰۃ میں دیتے تھے نہیں دیں گے تو میں ان سے قتال کروں گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق اپنے اس موقف پر برابر قائم رہے۔ آگے کہتے ہیں حتی شرح اللہ صدری وعرفت انہ علی الحق، کما قال، کہ ابوبکر صدیق اپنے موقف پر ڈٹے رہے یہاں تک کہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا، میری بھی سمجھ میں آ گیا اور میں نے بھی جان لیا کہ ابوبکر صدیق حق پر۔ نوٹ کیجیے پوائنٹ، علامہ ابن تیمیہ الہام والی بات اور یہ حدیث نقل کر کے کہتے ہیں کہ ایک غور کیجیے کہ جو الہام والی شخصیت اور وہ بھی رسول کی زبان سے الہام والے، کسی زبردستی کے خاک اور دعوے کی بنیاد پر نہیں ہے کہ میرے بابا پیر ہے تو میں بول رہا ہوں کہ اتنے پہنچے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو الہام والا کہا، ان کی بات ابوبکر صدیق کی بات کے سامنے رد ہو گئی اور وہ بھی قبول کیے کہ میں غلط تھا، ابوبکر صدیق صحیح تھے۔ کیوں مانا؟ جی اس لیے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہاں کی بات اللہ کے رسول کی حدیث کے موافق، جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا۔ وہ زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے، فرض اسلام کا، رکن اسلام کا انکار کر رہے تھے، وہ قتال کے لائق ہیں، جماعت کو توڑ رہے ہیں، جماعت کی مخالفت کر رہے ہیں جو اجتماعی ڈھانچہ ہے۔ تو ابوبکر صدیق کی بات قرآن حدیث کی دلیل کے مطابق علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں، نوٹ کیجئے گا یہ دماغ میں قدر قلم سے، کہ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ دیکھیے قرآن حدیث کی بات کے سامنے الہام والی شخصیت جس کو رسول نے الہام والا کہا، اس کی بات رد ہو گئی تو کسی کا کشف، کسی کا خواب، کسی کی رائے، کسی کا اجتہاد قرآن حدیث کے سامنے کیسے چلے؟ چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا۔ تو یہ غلو اور افراط، میں نے عرض کیا کہ دنیا میں جتنے بھی قومیں ہیں گمراہیوں کا شکار ہوئی، ہاں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھا، یہ نبی کو اللہ کا درجہ دے دینا، وہ عالم الغیب ہے، آج مختار کل ہے، نبی کے وسلم نور مجسم ہے، یہ غلو ہے، یہ غلو گمراہی کا سبب ہے۔ اسی طرح بزرگوں کو، امام کو امام مان رہے ہیں لیکن امام کو نبی کا درجہ دے دینا، کہ امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک کو یا چشتی قادری نقشبندی کے سلسلے کو ماننے لگا ایک آدمی، تو سلسلے کی بنیاد پر قرآن و حدیث کو رد کر رہا ہے، اس میں جو حلال کہا گیا حلال، اس میں جو حرام کہا گیا حرام، چاہے قرآن حدیث کے خلاف۔ یہ ان کے شخصیات بزرگوں اور مشائخ کو ان کے درجے سے اونچا اٹھا دیا۔ یہی بات یہود و نصارہ کے بارے میں قرآن نے کہی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو اللہ کے سوا ارباب اور رب بنا لیا، کہ وہ جو حلال کہتے ہیں حلال، وہ جو حرام کہتے ہیں حرام مان لیا۔ یہ افراط ہے کہ کسی کو اس سے اونچا مقام دے دینا۔ اسی طرح خوارج نے وعیدوں کے سلسلے میں، معتزلہ اور خوارج نے جو ہے غلو کیا کہ بھئی قرآن میں اور حدیث میں یہ ہے کہ جو ایسا کرے گا اللہ اس کو جہنم، جو یتیم کا مال کھائے گا وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے، جو فلاں گناہ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے یا وہ کفر کرتا ہے۔ تو عام گناہوں کے بارے میں جو وعیدیں ہیں قرآن اور حدیث میں، خوارج نے اس میں شدت برتی، انتہا پسندی، اور کہا کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ گناہ کرنے پر عذاب ہوگا، اس کا مطلب یہ کہ یہ گناہ کرنے سے آدمی کافر ہوگا۔ تو آپ نے پڑھا ہوگا ایمان کے معنی میں، اس کو لائٹلی مت لینا، بہت اہمیت کی حامل بحث ہے کہ ایک آدمی اگر گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر دے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ خوارج کا عقیدہ ہے، معتزلہ اس میں متفق ہے۔ معتزلہ سے جتنا اختلاف کرتے ہیں ان سے کہ وہ اسلام سے تو خارج ہو جائے گا لیکن کافر نہیں بولیں گے، خارجی بولتے ہیں کہ وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور کافر ہو جائے گا۔ آج کل شاید بعد میں مجھے موقع نہ ملے، میرا ٹائم شاید کم بچا ہے، تو آج کل جو پوری دنیا میں کوئی خاص بات ہو رہی ہے ادھر، میں بھی دیکھوں ایک طلبہ ادھر خاص بات ہے، لیکن آج بات نہیں ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، میں اتنی اہم بات کروں، ادھر دیکھ رہے ہیں آپ سب کو اکثر یہ۔ تو خوارج یہ کہتے ہیں
کہ اگر کسی شخص نے گمراہ ارتکاب کبیرہ کے وہ اسلام سے خارج ہو جائے. اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج کے زمانے میں سوچتے ہیں کہ خارجی تو نہیں ہے، حالانکہ ہے کہیں کہیں. آج کے زمانے میں جو تحریکیت کے نام پر وہ اخوانی ہوں، جماعت اسلامی ہوں، کوئی تنظیم والے ہوں، آپ کے کرناٹک میں ایک تنظیم پیدا ہوئی تھی، ہندوستان میں وہ بین ہو گئی، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ان کے یہاں بھی جو شدت اور عقیدہ تھا وہ خوارج کے اصول کے مطابق تھا اور ہے. وہ بھی یہ کہتے ہیں وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ کہ جو ووٹ دے رہا ہے، جو کسی دنیا کے قانون کو عمل کر لیا، مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے دوسری بحث ہے، حالانکہ وہ اصولوں کے مطابق نہیں ہے. بغیر شرعی اصول و آداب کے ایک مسلمان کو کافر قرار دے دینے کا طریقہ انہوں نے خوارج سے لے لیا اور اس بنیاد پہ بہت سے مسلمانوں کو قتل کیا ہے. بہت سے، لاکھوں، گزشتہ 10 سے 15-20 سال میں لاکھوں مسلمان ان تحریکیوں، ان جدید دور کے خارجیوں کے ہاتھوں مارے گئے. یہ افراط کی وجہ سے، غلو کی وجہ سے. انہوں نے غلو اختیار کیا، خوارج کا، معتزلہ کا. اللہ کے اسماء و صفات کو جن لوگوں نے غلو اختیار کیا، انہوں نے اللہ کے ناموں کا یا تو انکار کر دیا یا تعویل و تحریف کر دی. جیسے معتزلہ کا کہنا ہے اللہ علیم ہے بغیر علم، قدیر ہے بغیر قدرت کی، حی ہے بغیر حیات کے. کیا ہو سکتا ہے یہ؟ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ اچھا ان کا اصول ہے کہ عقل کو نقل میں مقدم رکھیں گے. عقل ہے میں آپ کی عقل میں یہ بات آتی ہے کہ ایک علیم ہے، اس کا نام علیم ہے، علم والا، لیکن علم نہیں ہے. ایسا ہوگا؟ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ عقلی بات ہے؟ غیر عقلی بات ہے نا، ناقابل فہم ہے. یہ انہوں نے غلو کیا. جہمیہ نے سارے ناموں کا انکار کر دیا. اللہ کے ناموں کو، کئی ناموں کو مانیں گے تو کئی اللہ ہو جائیں گے. یہ ان کی بیوقوفی اور جہالت کی بات تھی. تو افراط، غلو، حد سے تجاوز کرنا یہ شخصیات میں بھی ہوتا ہے، عقیدے میں بھی ہوتا ہے، تہواروں میں ہوتا ہے، احکامات میں بھی ہوتا ہے. یہ کسی مکروہ کو کوئی حرام کر دے کہ نہیں میں یہ جائز کیا، زندگی بھر کھاؤں گا نہیں، میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گا، میں اپنی قوت مردانہ کو ختم کر لوں گا تاکہ دنیا کی، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں حلوہ نہیں کھاؤں گا، میں گوشت نہیں کھاؤں گا، جس کو اللہ نے حلال کیا حرام کر رہے اپنے اوپر. یہ بھی غلو ہے. تو غلو ایک بہت بڑا سبب ہے. اسی لیے جبریہ کا غلو، خوارج کا، جتنے گمراہ فرقے ہیں آپ کو وہاں غلو یعنی افراط یا تفریط ضرور ملے گا. یہ میں نے تھوڑا سے اشارے کیے ہیں. ابھی اس میں ایک باقاعدہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں، غلو، اس کے اثرات اور افراط و تفریط کرنے والے لوگ اہل سنت والجماعت امت وسط ہیں. نمبر 4 کہہ رہے ہیں کہ نصوص شرعیہ کو بغیر کسی دلیل کے نصوص شرعیہ کی تعویل کا بات بولنا. آپ کے پاس دلیل نہیں ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں قرآن کی آیت کا یہ مطلب نہیں ہے جو سمجھ میں آتا ہے ترجمے سے، بلکہ اس کا وہ مطلب ہے، فلاں مطلب ہے. اس سلسلے میں کچھ لوگوں نے کچھ اصول بنا لیے. بعض حدیثوں کو رد کرنے کے لیے کہا کہ خبر واحد عقائد میں نہیں چلے گی، عبادات میں نہیں مانی جائے گی. خبر واحد یعنی کسی راوی کو جو تواتر کے درجے تک نہیں پہنچتی میں اس کی تشریح نہیں کر سکتا، ٹائم نہیں ہے. تواتر کے درجے تک جو نہ پہنچے وہ حدیث خبر واحد اخبار احاد کہلاتی ہے جمع. اہل علم نے اس کا بھرپور رد کیا. امام بخاری نے کہا اذان ایک آدمی دیتا ہے، سارے لوگ نماز کے لیے آتے نہیں آتے، اس پر یقین کرتے نا خبر واحد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بھیجا دعوت و تبلیغ کے لیے، تو یمن والے یہ بولتے کہ ارے آپ تو اکیلے آدمی ہیں، آپ کی خبر واحد ہے، تو عقیدے کی بات آپ سے کیوں مانیں؟ علامہ المانی نے لکھا کہ آپ عقیدے میں نہیں عمل میں مانگتے ہو، چلیے اب ایک دعا مانگتے ہو کہ اللہ مجھے دجال کے فتنے سے بچا. تو یہ دعا مانگ رہے ہیں، عمل کی حیثیت سے آپ کہہ رہے ہو کہ مانگ سکتے ہو، لیکن دعا تو عبادت ہے نا. دجال آنے والا یہ تو عقیدہ ہے نا. تو آپ کہتے ہیں کہ دجال کی حدیثیں خبر واحد ہے، اخبار احاد ہے، اس لیے آپ عقیدہ نہیں رکھ سکتے. چلو نہیں رکھا، لیکن آپ دعا مانگ سکتے ہو. تو ایک چیز جو عقیدے میں ہم مانتے نہیں کہ دجال آنے والا ہے، دعا میں اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ دجال سے بچا. عقیدہ ہے کہ دجال نہیں آئے گا اور دعا ہے کہ اللہ دجال سے بچا. ہو سکتا ہے ایسا؟ جب آپ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ دجال کے فتنے سے بچا، اس کا مطلب آپ مان رہے ہیں کہ دجال آنے والا نہیں آتا تو یہ دعا نہیں مانگتے، اللہ تعالیٰ نہیں سکھاتا. تو یہ ان کا تضاد ہے. تو کہا بغیر کسی دلیل کے نصوص شرعیہ کی تعویل کا دروازہ کھول دینا، جو معنی نہیں ہے وہ معنی بیان کرنا. اب یہیں سے وہ بات شروع ہو گیا جو ایک گمراہی کا بڑا سبب میں نے بتایا کہ تحریف، تعویل کے نام پہ تحریف کی گئی. اللہ کے ناموں کا وہ معنی بتایا گیا جو جیسے اللہ کے ہاتھ ہیں. قرآن حدیث میں صحابہ تابعین تبع تابعین اللہ کے رسول سب ایسے ہی مانتے ہیں. تو بعد میں آنے والا کہہ رہا ہے کہ ہاتھ کا مطلب ہاتھ نہیں ہے، ہاتھ کا مطلب نعمت، ہاتھ کا مطلب نعمت ہے، اللہ کا احسان ہے.
یہ تعویل جو حق ہے اس کا رد کر دیا بغیر دلیل کے، بغیر کرینے کے. یہ ایک مثال تھی، ایسی اور بھی بہت سی. اور کہہ رہے ہیں کہ یہ امت کے تفرق منہج سلف سے ہٹنے کا ایک عظیم راستہ ہے. علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ اہل کتاب کے افتراء اور اس امت کے افتراء پر فرقہ بندی، یعنی حق سے ہٹ جانے کے نئے نئے راستے کے طریقے کیا ہے؟ ایک بڑا وجہ ہے کہ انہوں نے تعویل کو واجب قرار دیا، اور مسلمانوں کے خون کو بہایا گیا تعویل کی وجہ سے. امت میں جو بھی انحراف آیا تعویل کی وجہ سے. اذان ہونے کے بعد 5-7 ذمہ داران جو بھی ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 8 سے 10 منٹ کی گنجائش ہے. جی 8 سے 10 منٹ میں انشاءاللہ میں مکمل کروں گا. 5واں نقطہ جو انحراف کا تفرق کا بیان کیا وہ نقل کے مقابلے میں عقل کو حاکم بنانا اور عقل کو نقل پر مقدم کرنا، جس کا میں نے ابھی ہلکا سا تذکرہ کیا تھا. یہ ایک بہت بڑی گمراہی کی وجہ ہے کہ عقل کو آپ حاکم بنا لیں. اس سلسلے میں آپ علماء سلف کی کتابوں کو پڑھیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ اسلام میں عقل کا بالکل اعتبار نہیں کیا گیا ہے. آج جو لوگ لاجک کی بات کرتے ہیں، سائنٹیفک بات کرتے ہیں کہ بھائی اسلام سائنٹیفک مذہب ہے، بالکل ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عقل سے آپ اس کے صحیح اور غلط ہونے کا پتہ تو لگا سکتے ہیں، لیکن ہر چیز کی حقیقت کا آپ عقل سے پتہ نہیں لگا سکتے. آپ اتنا پتہ لگا لیتے ہیں کہ انسان کے اندر کچھ ایسا ہے جس کی وجہ سے وہ زندہ ہے. اس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ وہ روح ہے، تو روح ہے، یہ عقل سے پتہ چل گئی کہ روح ہے، لیکن روح کی کیفیت کیا ہے یہ عقل سے پتہ نہیں چلتا. روز ہم سوتے ہیں، نیند لیتے ہیں، نیند ہے یہ عقل سے معلوم ہے، لیکن نیند کیسے آتی ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، آج تک سائنٹسٹ اور فلاسفہ نے اس کی ایک تعریف نہیں بیان کر سکے، یعنی اس کو حقیقت کو نہیں جان سکے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا وجود ثابت ہو جاتا ہے، کیفیت اور تفصیل نہیں معلوم ہوتی ہے. ایسے ہی دین میں جو غیبیات ہیں، عقائد ہیں، اچھی طرح دماغ میں رکھیے. ایمان اور عقیدے کی، اسلامی اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ غیبیات ہے جس کی بنیاد توقیفی ہے. یہ ہم کو معلوم کہاں سے پڑتی ہے؟ ہم دنیا کی چیزوں کے بارے میں خبر معلوم ہوتی ہے سائنسدانوں کے تجربات سے، مشاہدے سے، معلومات سے اور قوموں کے تجربات سے. لیکن غیب کی باتوں کو جاننے کا ہمارے پاس ذریعہ کیا ہے؟ بچوں سے پوچھ رہا ہوں، غیب کی باتوں کو جاننے کا ذریعہ ہمارے پاس کیا ہے؟ جلدی، ٹائم کم ہے. جی قرآن اور حدیث بہت اچھے ہیں. اس کو ہم ایک لفظ میں کہیں گے وحی الہی، اللہ کی وحی.
اللہ جانتا ہے غیب کو، اور اللہ بتاتا ہے وحی کے ذریعے، اب وہ کتاب کی شکل میں ہو یا رسول کے ذریعے سے۔ تو غیب کو جاننے کی یہی دو بنیادیں ہیں۔ اب غیب کی خبر کے آنے کا جو وحی کا طریقہ ہے وہ وحی اور وہ رسول سچا ہے یا نہیں سچا ہے یہ ہم عقل سے جانیں گے، لیکن غیبیات کو عقل سے نہیں جان پائیں گے۔ علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ کا ایک قول جو ہے قول ضروری لکھنے کے لائق ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص غیب کو اپنی عقل سے تولنا چاہتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے سونا تولنے کے ترازو پر پہاڑ کا وزن تولنا چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے۔ چھوٹا سا ترازو ہوتا ہے سونے کا، تولا ماشا گرام دیکھتے ہیں، اس پہ آپ پہاڑ تول سکتے ہو کیا؟ وہ تو پہاڑ میں پھینکنے تو ترازو گم ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی غیب پہاڑ کی طرح بڑا ہے اور ہمارا دماغ بہت چھوٹا سا ترازو ہے، تو ہمارے دماغ کی جتنی حد ہے دائرہ ہے اتنا آپ استعمال کیجیے، لیکن آپ اس کے دائرے سے بڑھا کر اس کو جب یوز کریں گے تو آپ غلو کر رہے ہیں، عقل کو اس کے مقام سے زیادہ مقام دے رہے ہیں، اور نقل کے تابع عقل کو ہونا چاہیے۔ اہل سنت کا اور اہل حق کا طریقہ یہ ہے کہ سنت کے تابع ہماری عقل ہے، ہماری عقل کے تابع سنت یا قرآن حدیث نہیں ہے۔ حضرت بکر صدیق کو جب ابو جہل نے کہا کہ کیا اب بھی تم مانو گے کہ تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک رات کو بیت المقدس گئے، وہاں سے آسمان کی سیر کر کے آ گئے اور پھر اسی رات کے صبح ہونے سے پہلے یہاں واپس پہنچے مکہ میں، تو کہ یہ بھی مانو کہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے؟ ہاں راوی ابو جہل کا بیٹے ابو بکر صدیق نے کیا کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو میں مانتا ہوں، اس سے بڑی بڑی باتیں مانی، یہ ایمان ہے۔ عقل کی بنیاد پہ اگر ابو بکر صدیق فیصلہ کرتے تو انہیں بھی شک ہوتا یا رد کر دیتے، لیکن یہ کہا اللہ کے رسول کی وہ حدیث کے زمانہ آئے گا کہ ایک آدمی گائے کی سواری کرے گا تو گائے پلٹ کے بولے گی مجھے اللہ نے کھیتی کے لیے پیدا کیا سواری کے لیے نہیں، ہاں، اور پھر وہ آئے گا ایک زمانہ میں بکری کا چرواہا جو ہے وہ بکری کو بچائے گا، بھیڑیا اس کو لے جائے گا تو اس سے بچا لے گا، تو بھیڑیا پلٹ کے کہے گا کہ آج تو تم نے بچا لیا، اس سبوں کے کیا کرے گا جب کوئی نہیں ہوگا، میں ہی اس کا رائی ہوں گا تو میں شکار کروں گا، کون بچائے گا مجھ سے؟ تو لوگوں نے کہا سبحان اللہ، یہ گائے اور ایک بھیڑیا بات کرے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہاں میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، ابو بکر اس پر ایمان رکھتے ہیں، عمر اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ جو اللہ کے رسول نے بیان کیا اس کا مطلب کیا، کیوں بیان کیا آپ نے؟ میں ابو بکر صدیق عمر فاروق وہاں نہیں تھے، یہاں آپ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ایمان والا سچے ایمان والا ہوگا اللہ اور اس کے رسول کی وہ بات بھی سامنے آئے گی، جو عقل نہیں مانتی اسے قبول کرے گا، یہ اصول بیان کر دیا جائے۔ تو عقل کو نقل پر کہہ رہے ہیں کہ وہ اعتبار العقل، عقل کو ایک اصل اور اساس کے طور پر کسی چیز کو قبول اور رد کرنے کے سلسلے میں معتبر جاننا یہ گمراہی کا سبب ہے۔ اور کون سی چیز اللہ پر جائز ہے، کون سی چیز صحیح ہے، کون سی جائز نہیں ہے، جیسا کہ معتزلہ کہتے ہیں۔ عبد الجبار ایک معتزلی عالم گزرا ہے، وہ کہتا ہے کہ دلیلوں کی ترتیب اس طریقے سے ہوگی، شریعت میں کس چیز کو دلیل مانیں گے؟ تو معتزلہ کا ترتیب بتائی کہ ان دلالہ اربع، پہلی چیز ہے حجت العقل، دوسرے نمبر پر قرآن، تیسرے نمبر پر سنت، چوتھے نمبر اجماع، اور آگے وہ کہتے ہیں کہ وَمَعْرِفَةُ اللَّهِ لَا تُنَالُ إِلَّا بِالْعَقْلِ، اللہ کی معرفت عقل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ شرح الاصول الخمسہ جو اصول خمسہ معتزلہ کے ہیں اس میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ ہاں یہ میں نے تھوڑا سا ذکر کیا ہے، وقت نہیں ہے اس لیے یہاں سرسری طور سے ان اسباب کے بعد خارجی اسباب کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اسباب والمؤثرات الاجنبیہ، جو باہر سے ایک مسلمان کو حق سے ہٹانے کے لیے کوشش بہت اہم ہے، اس لیے اختصار اس سے بہت غور سے سنیے گا، طلبہ کو ہمیشہ کام آئے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ ان اسباب کو جو خارجی طور سے اثر انداز ہوتے ہیں گمراہ کرنے کے لیے، ان کو آنے والے امور میں سمیٹا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ وہ مسلمانوں کا اپنے سے قریب اور ساتھ میں رہنے والی جو امتیں ہیں، قومیں ہیں، جیسے اب ہندوستان میں ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہیں، کہیں کچھ عیسائیوں کے ساتھ رہتے ہیں، تو جو قریب کے لوگ رہتے ہیں ان کی امت کے طریقے، طور طریقے، ان کی ثقافت، ان کے افکار، دینی افکار سے متاثر ہونا، اور خاص طور سے اسلام کے اس جو ہے فروغ سے، جو حکومتوں کے بڑھنے سے اور مسلمان جو مختلف مفتوح ممالک میں پھیل گئے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں جہاں مسلمان پھیلے وہاں ہر جگہ تربیت کا انتظام جتنی نہیں ہوئی۔ ہندوستان کی تاریخ پڑھی، یہاں اسلام آیا، اسلام آنے کے بعد جہاں جیسے جیسے مختلف زمانوں میں نشیب و فراز، عروج و زوال کی داستانیں آپ پڑھیں گے، کاش موقع ہوتا تو میں تھوڑا سا تاریخ کو بیان کرتا، لیکن یہاں قرآن و حدیث کے ماننے والے ہر زمانے میں تو رہے، غالب نہیں رہے، اکثریت کی تعداد نہیں رہی۔ یہاں اہل تصوف، یہاں گمراہ لوگ، علماء سو یا وہ لوگ جو عالم نہیں تھے اور عالم بن گئے، اپنے آپ کو پیش کرتے تھے، فاتحہ پڑھنے والے، اور یہ لوگ ان کو دین کا مرکز سمجھنے لگے، تو بہت 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 گمراہیت بن گئی۔
آپ شاہ ولی اللہ اور شاہ اسماعیل کے زمانے کی صرف اسلام پڑھی ہے، ہندوستان کا حال پڑھی ہے۔ شاہ ولی اللہ نے جب فارسی کا پہلا قرآن کا ترجمہ کیا تو لوگوں نے ان پر قاتلانہ حملہ کیا، ارے یہ آدمی اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہاں، شاہ اسماعیل کی تاریخ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ بیوہ عورتوں کے مسلمان بیوہ عورتوں کا نکاح نہیں ہوتا تھا، انہوں نے تحریک چلائی، اپنی بڈھی ہے بہت تھی، ان کی 60 سال کی عمر کی شادی کروائی پہلے ہندوؤں کے اثر سے، کہ بیوہ کی شادی کو منحوس سمجھا جاتا تھا، بیوہ کو منحوس سمجھا جاتا تھا، شادی نہیں ہوتی تھی، دوسری شادی کو برا مانا جاتا، آج بھی سمجھتے ہیں بہت سے لوگ۔ تو جس قوم کے ارد گرد رہتے ہیں اس کا تاثر قبول کرنا، آپ دیکھیں کہ ہندوستان میں خاص بریلوی مذہب میں آپ دیکھیں تیجا، چہلو، فاتح، کیا کیا مرنے کے بعد اور کیا کیا رسمیں ہوتی ہیں نا، ان سب یہ ٹوٹل چیزیں آپ کو ہندو مذہب میں ملے گی دوسرے ناموں سے، ٹوٹل میت کے اثارے ثواب کے لیے ان کے یہاں جو طریقے ہیں ہمارے یہاں قرآن حدیث کی شکل میں اس کو بنا دیا جائے، ایسی بہت سی چیزیں آپ کو ملے گی دوسری قوموں سے تاثر۔ دوسری چیز دوسرے نمبر پر کہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا اور ان کی تربیت کا نہ ہونا، جبکہ وہ اپنے افکار اور پچھلے عقیدے سے صاف ستھرے نہیں بن سکے، چنانچہ انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد مسلمانوں کے بیچ میں اپنے پچھلے مذہب کی بنیاد پر بہت سارے شبہات کو بڑھاوا دیا۔ تیسرے نمبر پر، اس کی تفصیل کے بغیر میں آگے بڑھ رہا ہوں، تیسرے نمبر پر فلسفہ اور منطق کی کتابوں کا ترجمہ اور اس کے پڑھنے پر حوصلہ افزائی کرنا اور اس میں گہرائی میں جانا، یہ بچوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اسلامی تاریخ کے میں دھارا کیسے چینج ہوا، یہ عقل و فلسفہ اور منطق کا دور کب آیا، بنو عباس وغیرہ کے دور میں، ہارون رشید اور مامون کے دور میں یونان کی کتابیں منگائی گئی، بہت شارٹ میں بیان کر رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ یونان کی کتابیں منگائی گئی، اس میں لمبی تفصیل ہے، جب وہ آنے لگی اور یہاں عالم اسلام میں لا کر اس کا عربی ترجمہ کیا جانے لگا، تو وہ فلسفہ سقراط، افلاطون اور اس زمانے کے جو فلاسفہ تھے نا، ارسطو، ان کی کتابوں کا ترجمہ کیا گیا اور مسلمانوں نے جب ترجمہ کیا تو اس کو پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ بڑھا، اس کی بنیاد پر فلسفہ، منطق اور عقلانیت کو بڑھاوا ملا، ہر چیز کو کہ عقلی اصول بنائے جانے لگے اور انہی اصولوں کی بنیاد پر ماوراء طبیعیات اور دینیات اور غیب پر ایمان رکھنے والی چیزوں کو عقل پر پرکھنے کی کوشش کی جانے لگی۔ چنانچہ اسی کے نتیجے میں بہت سارے عقلی مذاہب وجود میں آئے، فلسفہ اور منطق کو اختیار کرنے والوں نے قرآن حدیث کی بہت ساری چیزوں کا رد کر دیا۔ ابو علی سینا جیسے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کی رسالت انسان کسب سے حاصل کر سکتا ہے، آپ محنت کر کے رسول بن سکتے تھے، اب ختم نبوت ہو گئی ہے یہ الگ بات ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ رسالت کسبی چیز ہوتی ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا استفاء اور اللہ تعالیٰ کا اختیار ہوتا ہے، جسے اللہ اس کے لائق سمجھتا ہے اس کو نبی بناتا ہے۔ ابو علی سینا میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی، اس طرح فلسفہ اور منطق سے بہت ساری چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی جانے لگی۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ یورپ اور امریکہ کے فلاسفہ، سائنٹسٹوں کی کچھ باتیں آتی ہیں تو جو لوگ دین کو جانتے نہیں ہیں وہ دین کی چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ ماضی قریب میں سر سید احمد خان نے سر ولیم میور کی ایک کتاب جنہوں نے معجزات پر، غیبیات پر اعتراضات کیے تھے، اس کا جواب دینے کے لیے سر سید احمد خان نے خطبات احمدیہ کتاب لکھی، بڑی محنت کی، لیکن انہوں نے بہت ساری دین کی چیزوں کو، معجزات کا انکار کر دیا، فرشتوں کا انکار کر دیا، جنوں کا انکار کر دیا، ان کی تعبیر کی کہ انسان کے اندر جو برائی کا مادہ ہے وہ جن ہے، جو اچھائی کا مادہ ہے وہ فرشتے ہیں۔ مولانا صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلی حواشی قرآن پڑھی جس کو انہوں نے ترغیب کیا ہے، اس میں سورہ فاتحہ سے آپ کو سر سید کا رد ملے گا، نیچری کہلاتے تھے وہ عقیدے کے معاملے میں، بعد میں کچھ لوگ کہتے ہیں توبہ کر دیا، واللہ اعلم، توبہ کیا اللہ قبول کرے، لیکن ان کے یہاں وہ یورپ اور امریکہ سے تاثر کا یہ نتیجہ تھا کہ بہت سارے حدیثوں کو، بہت سارے مسلمات کو انہوں نے رد کر دیا۔ نمبر 4، بعض یہود و نصارہ میں ایسے مقاصد کو لے کر جو اسلام میں داخل ہوئے کہ اسلام کو اندر سے نقصان پہنچائیں گے، اسے خراب کریں گے، اسلام اور مسلمانوں پر اسلام کا چہرہ بگاڑ دیں گے۔ پرانے زمانے میں عبداللہ بن سبا یہودی اسلام میں داخل ہوا، اسی مقصد کے تحت یہودی تھا، اسلام میں داخل ہوا، اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف پہلے ماحول بنایا، پھر ان کے قتل تک معاملہ لے گیا، پھر اس کے بعد جنگ جمل، جنگ صفین کا سبب یہی بنا، کربلا کے واقعے کا سبب یہی بنا۔ جیسے اسلامی تاریخ میں عبداللہ بن سبا ملے گا، ایسے عیسائیوں کی تاریخ میں پولیس ملے گا، شاؤل جو پولیس بنا، شاؤل یہودی تھا، بعد میں یہودی عیسائی بن گئے، عیسائیوں میں داخل ہوا، اسی نے سب سے پہلے اللہ نے حضرت عیسیٰ کی الوہیت کا، تثلیث کا، کفارہ مسیح کا عقیدہ پیش کیا، تو چنانچہ وہاں یہودی داخل ہو کے اس نے بگاڑا مذہب کو، یہاں اسلامی تاریخ میں یہ عبداللہ بن سبا ہے اور اس نے اپنے غلو کے عقیدے کو پھیلایا اور اس کا
جب یہودی تھا تو اس کا عقیدہ تھا کہ حضرت موسیٰ کے بعد یوشع بن نون اس کے حقدار تھے خلافت کے. مسلمان ہوا تو اس نے یہ عقیدہ پھیلایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے حقدار حضرت علی تھے. یہی رافضیت کی بنیاد بنی اور حضرت علی کے سلسلے میں غلو اور امت میں گمراہی کے بہت بڑے سبب بنے. اور میں کہہ رہے کہ خارجی اور اجنبی اسباب کے مؤثرات کے امت کے تفریقے میں یہ بہت بڑا ثبوت یہ ہے کہ مسلمانوں پر اس کا کس درجہ اثر پڑا کہ جب آپ بہت سارے آج کے لوگ گمراہ فرقے ہیں پہلے کے اور آج کے، ان کے اصولوں پر غور کریں گے، ان کی جڑ پر غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ان لوگوں نے جن اصولوں کو قرآن حدیث کے مقابلے میں اختیار کیا ہے وہ دوسری قوموں اور دوسرے مذاہب سے حاصل ہوا ہے. چنانچہ تعطیل کا جو مذہب ہے، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا انکار کرنے والا جو مذہب ہے، اور قرآن کے مخلوق ہونے کا جو مذہب ہے جس کا حضرت امام احمد بن حنبل نے ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا، مثال کے طور پر یہ یہودیوں کی فکر تھی جو کہ لبید بن عاصم یہودی کی طرف پلٹتا ہے. علامہ ابن اثیر نے تعطیل کے سیاق میں بیان کیا ہے کہ جہم کی طرف نسبت کر کے جہمیہ کہلاتے ہیں، اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کرنے والے. تو جہم نے یہ عقیدہ جعد بن درہم سے لیا تھا اور اس نے یہ جعد بن درہم جو ہے جعد نے اسے ابان بن سمعان سے لیا تھا اور ابان نے طالوت سے لیا تھا جو کہ لبید بن عاصم کی بہن کا بیٹا یعنی بھانجا تھا اور اس کا داماد بھی تھا. اور طالوت نے اسے لبید بن عاصم یہودی سے سیکھا تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے اسماء و صفات کے انکار والا عقیدہ یہودیوں کے سلسلے سے پہنچا ہے. اور لبید جو ہے وہ جب یہودی تھا وہ توریت کے عقیدہ رکھتا تھا. اس سلسلے میں سب سے پہلے طالوت نے لکھا کہ وہ زندگی تھا اور اس نے اپنی زندگیت کا مظاہرہ کیا. الکامل کے حوالے سے نقل کر آخری دو باتیں یہ کہی کہ تقدیر کا انکار جو جن لوگوں نے کیا تو اس کی اصل بھی ایک نصرانی کی طرف لوٹتی ہے. امام آجوری نے کتاب الشریعہ ہے، امام لالکائی نے جن کی کتاب اعتقاد اہل سنہ بڑی مشہور کتاب ہے اور اس کے علاوہ امام اوزاعی سے روایت کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تقدیر کے سلسلے میں جس نے کلام کیا وہ اہل عراق کا ایک آدمی تھا جس کا نام سوسن تھا. وہ نصرانی تھا، مسلمان ہوا، پھر سے نصرانی بن گیا اور اس سے معبد الجہنی نے جو ہے تقدیر کے انکار کا عقیدہ لیا اور غیلان نے معبد سے لیا. اسی طریقے سے تشیع اور رافضیت، شیعیت اور رافضیت کی جو اصل ہے وہ ایک یہودی کی طرف لوٹتی ہے عبداللہ بن سبا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں. یہ تو پچھلا تھا. اگر وقت ہوتا تو میں تذکرہ کرنا چاہتا تھا کہ آج کل جو لوگ مختلف قسم کی فکر اور تحریکات چلا رہے ہیں قرآن و سنت کی یا اہل حدیث کی منہج سلف کے ہٹ کر نئے طریقے، آج بھی یورپ اور امریکہ کے بہت سارے مذاہب کا افکار کا ان پر اثر ہے. وہ ان سے معلوم ہے، قرآن و سنت سے زیادہ معتبر وہ انہیں سمجھتے ہیں. اور جتنے بھی آپ دیکھیں گے منکرین حدیث ہوں، قرآن و حدیث کو عقل اور فلسفے اور منطق کی بنیاد پر، جدید منطق کی بنیاد پر سمجھانے کی بات کرتے ہو، سائنس کی روشنی میں اس کا رد کرنے کی کوشش کرتے ہو جو قرآن حدیث سے ثابت ہے، آپ دیکھیں گے کہ وہ باہر کے لوگوں سے ضرور متاثر اور معلوم ہے، کسی نہ کسی فکر کی سے متاثر ہو کے یہاں بیان کرتے ہیں. یہ چند اسباب ہیں. ان کے حل کا معاملہ آپ جانتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں کہ ان کا حل، ان تمام چیزوں کا حل یہ ہے کہ قرآن و حدیث جو خالص دین کی بنیاد ہے اس کو پڑھا جائے، صحابہ اور تابعین کے منہج پر جیسے انہوں نے پڑھایا اسے سیکھا اور سکھایا جائے. قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی گارنٹی بھی دی ہے کہ ان دونوں چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہی کا شکار نہیں ہوں گے. اس سلسلے میں جہاں کچھ مادی تعلیم و تعلم کی بات ہے وہاں روحانی طور سے عبادت، ریاضت، اخلاص پیدا کرنے والے اسلوب کو بھی اختیار کرنا چاہیے. ہم باتیں کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، سنتے ہیں، علم کی بہت سی باتیں کرتے ہیں، قابلیت کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال میں اور طریقہ کار میں ہمیں محسوس ہوتا ہے، میں خود اللہ اپنے لیے میں تلقین کر رہا ہوں کہ ہمارے اندر وہ اخلاص، وہ جذبہ نہیں ہے جو ہمارے اسلاف میں تھا. تو جیسے ہم تربیت کرتے ہیں علمی اعتبار سے کہ عقیدہ سیکھو، ایمان سیکھو، ویسے قلبی اور عملی اعتبار سے بھی ہمیں تربیت کرنے کی ضرورت ہے. یہ جب روحانیت ہوگی تو برکت ہوگی، ہمارے کاموں میں بھی برکت ہوگی. لہذا سلف کے منہج کو قرآن و سنت کی روشنی میں مضبوطی سے پکڑا جائے، اس کی خوب تربیت کی جائے. اور یہ ایک شارٹ حل ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین، صراط مستقیم اور دین حنیف کو صحیح معنوں میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس طریقے سے کہ اس دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوں اور آخرت میں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.
میں طلبہ سے بھی اور تمام ذمہ داران سے بھی شکریہ ادا کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کے بعد آپ حضرات کا، اور معذرت بھی کر رہا ہوں کہ وقت زیادہ لے لیا اور پھر بھی باتیں کچھ ادھوری رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق دے۔ باقی جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ جماعت کا وقت 12:55 پر تھا، لیکن 10 منٹ اضافہ کیا جائے گا، انشاءاللہ جماعت 1:05 پر ہوگی۔ اللہ رب العالمین کے شکر و امتنان کے بعد میں